جی تو ہمارے پہلے سیشن کا اختتام ہو گیا ہے، جس میں دونوں مناظرین نے اپنے اپنی طرف کے دلائل اور دعویٰ پیش کیا ہے۔ اب نیکسٹ سیشن کا آغاز ہوتا ہے، جس میں 20 منٹ کے ریبرٹلز ہوں گے اور دونوں مناظرین جو ہے اپنے اپنی طرف سے کا ریبرٹل پیش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلی میں دعوت دیتا ہوں وہ دعوت دیتا ہوں پاسٹر مبین صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر اپنا ریبرٹل پیش کریں۔ اور چونکہ حکیم صاحب نے اپنے دعویٰ میں 5 منٹ ایکسٹرا لیے ہیں، تو مبین صاحب بھی اگر ان کو چاہیں یا ضرورت ہو تو وہ ریبرٹل 25 منٹ کا کر سکتے ہیں، لیکن ویسے 20 منٹ کا ہے، لیکن یہ مبین صاحب کو رعایت ہے کہ چونکہ انہوں نے 5 منٹ حکیم صاحب کو دیے ہیں تو وہ 25 منٹ تک ریبرٹل کر سکتے ہیں۔ تو میں دعوت دوں گا پاسٹر مبین اجاز صاحب کو کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنا ریبرٹل پیش کریں۔ ہیلو، مائک ٹیسٹنگ 1 2 3 4 5 6 چلیں۔ یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ خدا کا کلام جو ہے اس کو سمجھنا، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کی ذات جو ہے اپنی پیدائش میں یونیک ہے، اس کے کام اور عمل جو ہیں وہ اپنے کیے میں وہ یونیک ہے، وہ اپنے کلام میں یونیک ہے، وہ اپنی موت میں یونیک ہے، عام نہیں ہے۔ وہ اپنی موت میں بھی یونیک ہے، پیدائش میں یونیک ہے، کام میں بھی یونیک ہے۔ میرے دوست نے جی خاموشی اختیار کریں، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می۔ ہم نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، شہادتیں پیش کی ہیں۔ جب کسی پر شہادتیں پیش ہو جاتی ہیں اور فیصلہ اسی پر آتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے ہمارے دعوے کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے خود، کہ آپ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، آپ مانتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارے دعوے کی تصدیق ہوگی۔ مناظرہ کس بات کا کر رہے ہیں؟ یہ باتیں اور تبلیغیں کس بات کی گھڑ رہے ہیں؟ ان کا گھڑنا جو ہے نا وہ بے فائدہ ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اس میں گناہ، اس کی ذات میں، اس کے نور، آپ سب سے پہلے اسے نور کہیں کہ وہ نور نہیں ہے۔ یہ ثابت کریں نا، آپ ہمارے دعوے کے مطابق آئیں۔ یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ جتنے بھی یہ استدلال کیے ہیں اور نص سے ثابت کیے ہیں، یہ کوئی باتیں ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب میں کہتا ہوں کہ بنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے واجب سمجھتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، لیکن تو بھی کیونکہ آپ بھی آئے ہیں، ہمارے بھائی بھی آئے ہیں، اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور بڑا درد رکھتے ہیں اس بات کا کہ مسیح یسوع کے متعلق یہ باتیں کہی گئی ہیں، تو ان کا جواب تو بنتا ہے، جواب تو دیں گے۔ گناہ آلود جسم میں، یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے۔ جسم جو ہے گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے۔ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، مسیح یسوع بھی انسان تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی پیدائش میں یونیک تھے تو وہ انسان نہیں تھے۔ اگر وہ انسان تھے تو ان کے اندر خواہشات بھی آپ کی طرح اور میری طرح موجود تھی۔ ان کے اندر ان کی بھی خواہش ہو سکتی تھی کہ میرا بھی بہت بڑا محل ہو، ان کی بھی خواہش ہو سکتی تھی کہ میرے ساتھ بھی 10-15 عورتیں جو ہیں میں ان کے ساتھ بیاہ کر کے چلا پھروں، اس کی خواہش ہو سکتی تھی۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے، لکھا وہ لانتی بنا، یہ چینج انٹو ہے، وہ اس نے کوئی گناہ کر کے لانتی نہیں بنا،
میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا برہ جو ہوتا ہے وہ بے گناہ ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا کہ وہ آپ کے صدقے میں دے دیا جائے تو وہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں تھا کیا۔ اس بات کا رد پیش کریں، ہمارے دعوے کا رد پیش کریں، یہ اپنے خیالی جو باتیں ہیں یہ نہ کریں۔ خیالی آپ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ کلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کلام کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ ایک بات آپ اس کو جسم سے سمجھیں، جسمانی طور پر سمجھیں، دوسری بات اس کو روحانی طور پر سمجھیں۔ آپ نہ تو اس کو جسمانی، ہمیں بالکل گلہ نہیں ہے کہ آپ اسے روحانی طور پر نہیں سمجھتے۔ تیسری بات ہے نبوتی طور پر اسے سمجھنا، آپ اسے نبوتی طور پر بھی نہیں سمجھتے، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ آپ روحانی طور پر نہیں سمجھتے، ہمیں آپ پر بالکل ہی کوئی گلہ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پر گلہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر بھی نہیں سمجھتے۔ وہ بپتسمہ لینے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، جو بپتسمہ دینے والا وہ کہتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہیں میں تو عام محتاج ہوں تجھ سے بپتسمہ لینے کا۔ بے شک مسیح یسوع سے بڑا کہتے ہیں، وہ اسے بڑا کہہ رہا ہے، میں تو عام محتاج ہوں تجھ سے بپتسمہ لینے کا۔ آپ کسی بھی پادری کے پاس چلے جائیں، میں نے بھی بے شمار بپتسمے دیے ہیں، کسی بھی پادری کے پاس چلے جائیں جو بپتسمہ دیتے ہیں، میں نے بھی بپتسمہ پہلے لیا پھر دے رہا ہوں۔ کسی بھی پادری کے پاس چلے جائیں، وہ اس نے پہلے بپتسمہ لیا، اس سے پوچھیں آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آیا جس کو آپ نے کہا ہو کہ میں تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ لوگوں نے 90 سال کے لوگوں کو بھی بپتسمے دیے ہیں، 90 سال کے لوگوں کو بپتسمے دیے ہیں، اور پادری جو ہے وہ چھوٹی عمر کا، وہ نہیں کہتا کہ میں بابا جی میں تو تھوڑے کو بپتسمہ۔ ایک ہی شخصیت ہے جو بپتسمے کی جگہ پر جاتی ہے تو وہ کہتی ہے، وہ اس سے بپتسمہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو محتاج ہوں اس بات کا کہ میں تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے ساری راست بازی کو ایسے ہی پورا کرنا، یہ ہے سیدھی راہ۔ یہ آپ کے لیے، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، اس کی باتیں جو ہیں وہ نور ہیں، نورانی ہیں۔ یہ ہے سیدھی راہ، پہلے توبہ کرنا، کہ توبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، توبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہے ٹھیک جی، خدا ایسے ہی کر دے گا تو پھر توبہ کا تو مطلب ختم ہو گیا نا۔ توبہ کا مطلب ریپیٹنس، پلٹ جانا۔ توبہ ضروری ہے، یہ راستہ ہے خدا کے راستوں پر چلنے کے لیے، وہ آپ کو راستہ دے رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ گناہگار تھا، اس کو آپ گناہگار ثابت کر رہے ہیں، جبکہ اس کو بپتسمہ دینے والا۔ ایسا کسی بھی پادری کی زندگی میں نہیں ہوا کہ اس نے کوئی بپتسمہ لینے آیا ہو تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو بابا جی تھوڑے کو بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، صرف مسیح یسوع کی، کیونکہ اس نے گناہ نہیں تھا کیا۔ جیسے ہی فقی فریسی آتے ہیں، وہ جو الزام لگاتے ہیں، فقی فریسی آتے ہیں، ان کو کہتا ہے اے سانپ کے اور افی کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ ہے فقی فریسی ہیں، کلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، شریعت پر پکے ہوں گے، لیکن وہ اس بات کے محتاج تھے تو وہ جا کے بس توبہ کے موافق پھل لاؤ، تب بس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ آپ نے کہا کہ وہ یہ جڑ والا قصہ مسیح کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، یہ نسب نامے کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا تعلق پیڑے کا تعلق نسب نامے کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ مسیح کو سارا گندا ہوا آٹا کہہ رہے ہیں، وہ مسیح کو جڑ کہہ رہے ہیں۔ جڑ سب کو سنبھالتی ہے، جو کلام ہے آپ کلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے تو کہا کہ آپ روحانی طور پر نہ سمجھے کوئی بات نہیں، نبوتی طور پر بھی نہ سمجھے کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس کو جسمانی طور پر بھی نہیں سمجھتے۔ اگر وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میرا وقت نہیں آیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے شاگرد وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہے، وہ اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہے کہ جب تک کوئی اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتا، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑتا، اپنی جائیداد رشتہ داروں کو سب کچھ نہیں چھوڑتا، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے اپنا باپ دفن کرانے دے، تو اس کو کہتا ہے کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے چل، مردوں کو ان کے آپ اس کو نہ روحانی طور پر سمجھتے نہ جسمانی۔ وہاں لکھا ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، وہ معجزے کرتا ہوا آ رہا ہے، شاگردوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ مریم بی بی مریم اس بات کو جانتی ہیں کہ یہ اس کی مدد کر سکتا ہے، وہ وہاں کا ٹریڈیشنل
حکیم صاحب ٹریڈیشنل ڈرنک ہے, ٹریڈیشنل ڈرنک. ہمارا کیا ہے, ہمارا یہاں کا ٹریڈیشنل ڈرنک کیا ہے؟ اگر آپ پنڈا تھاواں تے چلے جائیے تو روٹی دے نال لسی ہوندی ہے, تے جے اگر شہری جگہ تے آ جائیے تے روٹی دے نال یہ ٹریڈیشنل ڈرنک ہے. اور ان سب میں کچھ نہ کچھ نشے کی حالت پائی جاتی ہے, کچھ نہ کچھ نشے کی حالت پائی جاتی ہے. یہ ہمارے ٹریڈیشنل ڈرنک ہیں. وہ ان کا ٹریڈیشنل ڈرنک تھا. وہاں پر باغ لگائے جاتے تھے اور کولو جو تھے وہاں پر, بھائی جی اتنے آؤ, تھوڑی اتنے ضرورت ہے. اچھا مینوں ایک بوتل کھڈ کے دیو ایس, ہاں اسی سائڈ تے, ہاں اسی پرلی سائڈ, پرلی سائڈ. میں تمہیں دساں گا جی بوتل وہ سارے ادھر دی کڈو نا. جی کوئی پہچانتا ہے حکیم صاحب؟ تھی لازمی پہچانو گے. یہ کیا ہے جی؟ گرے باٹو. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں شراب نہ, بھائی میں کو سمجھے, میں کچھ اور ہے, میں انگوروں کا رس ہے. یہ زبانوں کو فرق ہے. ہمارے لیے میں جو میں قدہ ہے, ہم نے شاعری ساری میں قدے پر کر دی ہے. میں جو ہے بھئی یہ کون کیا ہے چیز ہے. وہاں کولو تراشے جاتے تھے, وہ ان کے درمیان میں انگور کا رس ہوتا تھا. ماں کو پتا تھا کہ یہ کر سکتا ہے. اچھا بھئی ماں نے غصہ نہیں کیتا, انتہائی شارٹ ہے, میں 5 منٹ تو خیر ملوں گا. ماں نے غصہ نہیں کیتا, حکیم صاحب غصہ کر رہے ہیں, میرے دوست تو غصہ کر رہے ہیں, ماں نے غصہ نہیں کیتا. اگر آج کی ماں ہوتی, اگر آج کی ماں کو بیٹا ایسے جواب دیتا, وہ پتہ کیا کہتی, کیا کہتی؟ وہ کہتے او اینو چھڈو پر, ہاں یہ تو ہے ہی بدتمیز ہے. آج کی ماں کو اگر بیٹا ایسے جواب دیتا کہ آئے عورت میرا ابھی وقت نہیں آیا, وہ چھوڑ چکا سب کچھ. ماں, اس کی ماں موجود ہے, لکھا گیا کہ اس کی ماں بھی صلیب کے پاس موجود تھی, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چکا ہے. ابھی میرا وقت نہیں آیا. آپ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے, وہ معجزے کرتے ہوئے ابھی میرا وقت نہیں آیا, میں کلاس لین آیا, کلاس دین نہیں آیا. جدھر میں کلاس دین لی بلاؤ گے نا تو میں کلاس داں گا. پھر بھی آپ کو بتاتے ہیں نبوتی میرا ابھی وقت نہیں آیا. پھر بھی اس نے ماں کا کہا مانا. ماں نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرو. ماں نے غصہ نہیں کیا. حکیم صاحب غصہ کر رہے ہیں. نہیں کہ یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے. بدتمیزی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. سلیمان بادشاہ تھا, ادونیا نے اس کے پاس اپنی ماں کو بھیجا, اور وہ ماں جو تھی وہ سلیمان بادشاہ کی تھی. اس نے ماں کے لیے کیا تخت منگوایا, اسے تخت پر جگہ دی ہے, تخت پر جگہ دی ہے. اور ماں کو کہا فرما تو کیا کہتی ہے. اس نے کہا کہ دنیا کے لیے تو شونمیت ابی شراک کو جو ہے نا وہ بیاہ دے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پھر سلطنت بھی ادلی مانگ. آگے سے طنز کیا اس کو, اور پھر طنز کرنے کے علاوہ اس نے کیا کیا, دنیا کو مروا دیا. ماں کا حکم مانا نہیں مانا. مسیح یسوع نے مانا حکم. ابھی میرا وقت نہیں آیا. اس کا وقت اس وقت میں بنانے کا نہیں تھا. وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, مکاشمہ میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ خدا کے غضب کی جو میں جو ہے وہ کب ہے, وہ اس وقت وہ روندے گا جس سے اس کا لباس جو ہے. اس نے اس وقت کو جو ہے اس وقت کے لیے کہا کہ ابھی میرا وقت ہی نہیں آیا. یہ تو روز قیامت کی بات ہے کہ جو میں بناؤں گا میں. پھر بھی اس نے, اور اس میں ایک بات اور بھی ہے, ایک شخص کے 2 بیٹے تھے. اس نے کہا, ایک اس نے کہا کھیت میں جا. اس نے کہا کہ میں نہیں جاتا. دوسرے کو کہا, اس نے کہا کہ تو جا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. پہلا جو تھا اس نے پچھتایا اس بات پر اور وہ چلا گیا. پہلا پچھتایا اور وہ چلا گیا. دوسرا جو ہے وہ نہیں گیا. ان میں سے کس نے اپنے باپ کی بات کو مانا؟ اس نے جس نے اس پر عمل کیا. مسیح یسوع نے یہ تمثیل کہی, اور یہ تمثیل وہی ہے کہ یہ آپ جو ہے کہ مسیح یسوع نے حکم کو مانا, ماں کے حکم کو. آپ ابراہیم سے بتوں کو کہہ رہے ہیں کہ بت, یہ مجھے حوالہ ویسے ملا نہیں ہے,
اگر آپ رہنمائی کر دیں تو ابراہیم اچھا، تو یہ بات تو قرآن میں بھی ہے کہ اس نے وہ کلہاڑے سے ان کو سب کو توڑ دیا. جی باپ کے بت تو تھے نا, بیٹا نے تو اس وقت توڑے نا جب وہ اس کو اس بات کی آگاہی ہوگی کہ اب ہم نے بت نہیں پوجنے. خیر یہ چھوٹی سی بات ہی کچھ ہے. لوط کی بھی, لوط جس علاقے میں سے سدوم اور عمورہ تباہ ہوئے, کس وجہ سے؟ بدکاری کی وجہ سے. قوم لوط کا ذکر آتے ہی آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی بدکاری کے تعلق سے. قوم لوط کے وہ بدکار تھی, اس کی قوم کو پوری کو بدکار کر دیا. وہ اس ماحول سے نکل کر آئے ہوئے تھے, وہ اس ماحول سے نکل کر آئی تھی جس میں وہ اس کو شاید گناہ ہی نہیں سمجھتے ہوں گے. اچھا ایک بات جو ہے آپ نے کہا کہ ہم جو ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نبیوں کے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں, لیکن بہت ساری باتیں جو ہیں وہ یہاں پر میرے پاس بھی موجود ہیں. آپ نبیوں کے متعلق رائے رکھتے ہیں کہ وہ یہ آپ کا عقیدہ ہے, بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. اس بات کو میں تو غلط نہیں کہوں گا کیونکہ میرے مسلم بھائیوں کا عقیدہ ہے, تو میں تو اس بات کو نہیں کہوں گا کہ آپ نبیوں کو مانتے ہیں, سب کو پاک مانتے ہیں, بے خطا تو خیر نہیں, آپ کہتے ہیں خطا ہو سکتی ہے. تو شریعت میں تو خطا کی قربانی بھی ہے. خطا اور گناہ کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. خطا اور گناہ کو چاہے دانستہ ہو, اس کو آپ علیحدہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے, ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے داؤد پر کہہ دیا تو داؤد کا جو ہے وہ بھی قرآن میں ملتا ہے. شاید آپ نے یہ بات پڑھی ہی نہیں ہے. جی یہ صرف آپ اپنے دل کے خیالات کو بیان کرتے ہیں. تو جو داؤد کا واقعہ ہے وہ تو قرآن میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, چاہے سارا نہیں واقعہ. ٹھیک ہے, شاید آپ قتل کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے, قتل کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے, لیکن موسیٰ نے ایک شخص کو مکہ مارا ہے اور وہ مر جاتا ہے. دوسرے دن وہ سامنے ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جس طرح تو نے اس کو قتل کیا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو قتل کو گناہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ناتن نبی کو خدا بھیجتا ہے جا کے اسے بتا کہ تو ایسے ایسے کیا ہے, اور اس کو وہ حوالہ دیتا ہے. یہ حوالہ قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کا حوالہ مجھ سے آپ لے لیں. ٹھیک ہے, دے دیں گے سر. اچھا آگے آ جائیں تو آپ کو علیحدہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ اس نے گناہ کیا اور کوئی اس کے وطن کو جاننے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے, جب کہ وہ اپنے وطن میں آتا ہے تو عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا. بہت لوگ سن کر حیران ہوئے, کہنے لگے یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئی ہیں, یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی ہے, اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں. کیا یہ وہی بڑے نہیں جو مریم کا بیٹا یعقوب, یوسیس, یہودا, شمعون کا بھائی, یا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں بھی؟ وہ اپنے علاقے میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, یسوع نے کہا کہ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ مرکز 15 باب 39 آیت میں پڑھ لیں, اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی, ان میں سے مریم مگدلین, چھوٹے یعقوب, یسیس کی ماں مریم اور سلومی تھیں. جب وہ گلیل میں تھا تو یہ اس کے پیچھے ہو لیتی تھیں جب وہ گلیل میں تھا. غور طلب بات ہے بھائی جی. ہاں جی, وہ عورتیں گلیل سے اس کے ساتھ خدمت کرتی آتی تھیں. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے خدمت کرتی تھیں. کہاں سے؟ گلیل سے. بھئی پیسہ اخبار تو تسی نال لئی پھردے ہو. آج کسی عورت نے ایک گل دس دیو نا تو پورے محلے 'چ پتہ چل جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں عورتوں کا ذکر ہے گلیل سے. اگر اس میں ایسے کوئی گناہ ہوتے نا جیسے آپ تلاش کر رہے ہیں کہ اس کی زندگی کا آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آتا ہے, لاہور تک آتا ہے اور بیچ میں گناہ کر دیا ہوگا, بھی آپ کو کس نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ آپ خدا کے کلام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ کے خدا کے کلام کو سمجھتے تو ایسی باتیں نہ کرتے. اگر یہودا اور تمر کی بات کریں تو تمر کے متعلق اس کا سسر کہتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ صادق ہے کیونکہ میں نے اس کو اپنے بیٹے سے نہیں بیایا.
آپ خدا کی باتوں کو مصلحت کو نہیں سمجھتے. یہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردے ڈالتا ہے. ہر کام میں خدا کی آپ مان بھی رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس میں سے گناہ بھی تلاش کر رہے ہیں. بے تک کی باتیں نہ کریں. یہ کوئی باتیں نہیں ہے کہ وہ اس نے کہ کسی کو کہہ دیا سانپ اور افی کے بچوں, یا کسی کو کہہ دیا کہ اپنی جو پاک چیزیں وہ کتوں کو نہ دو, یا اس نے اس کے ایمان کو آزما لیا اور اس نے آگے سے اس نے غصہ نہیں کیا. اس نے کہا کہ کتے بھی مالکوں کو ٹیبل سے گری ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, ٹکڑوں پر ٹکڑے کھاتے ہیں. اس نے کہا آئے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے. آپ اس کو پتہ نہیں کس غلط میں کس رنگ میں رنگ رہے. بھئی یہ رنگ رنگی جو ہے نا یہ ادھر نہیں چلتی. یہ رنگ رنگی خدا کے کلام میں نہیں چلتی جو آپ کر رہے ہیں. یہ رنگ رنگی کو نکال دیں اس باتوں میں سے, ٹھیک ہے. اور راہب کو دیکھیں, راہب جو ہے, راہب کے متعلق بھی لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے عمل سے راست باز ٹھہری. جب وہ راست باز ٹھہری ہے, راہب ایک بری عورت ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے عمل سے راست باز ٹھہر جاتی ہے, تو آپ جو ہیں وہ اس کو گناہ گار ثابت لازمی کرنا چاہتے ہیں. ایک عورت آتی ہے وہ اپنے گناہ میں لتڑی ہوئی ہے, آپ پورے واقعہ کو مٹی میں ملا دیا آپ نے. کتنی عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ بھی بزرگ ہیں حکیم صاحب, کتنی عورتیں آپ کے پاس آئی ہیں جنہوں نے آپ کے پاؤں پر آنسو بہائے ہیں یا آپ کے پاؤں پوچھے ہیں. آپ نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ سیکس کا جو ہے ماڈل بنا دیا ہوا ہے. آپ عورت کو صرف سیکس میں دیکھتے ہیں, جبکہ کلام ایسا نہیں دیکھتا. اگر وہ موابی عورت اس کے ساری رات قدموں میں پڑی رہتی ہے تو صبح وہ کہتا ہے آئے بیٹی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری رات زنا کر کے صبح کو کہے گا آئے میری بیٹی؟ اس نے کہا کہ نہیں, تجھ سے ایک میرا قریبی ایک اور بھی ہے, قرابتی اور بھی ہے, میں پہلے اس سے پوچھ لوں پھر تجھ سے بیاہ کروں گا. اس نے کہا کہ تو جوانوں کے پیچھے نہیں گئی, تو بہت اچھا کیا. آپ کہتے ہیں اسے ساری رات گزار دی. آپ اپنے کشف میں دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ اس نے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی, آپ برداشت نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے. ایسا نہیں ہے. خدا کا کلام اپنے لوگوں کے متعلق کچھ اور کہتا ہے. ہاں اگر کوئی گناہ کرتا ہے, اگر داؤد نے اوریا کی بیوی سے ایسا کیا یا اس کے خامد کو مروا دیا, تو خدا کا کلام کہتا ہے اس میں بھی مصلحت ہے. ہر بات میں خدا کے کلام میں مصلحت ہے. آپ مصلحت کو سمجھتے نہیں, آپ جسمانی باتوں کو نہیں سمجھتے. وہ اس کو ویسے پاڑ ہی نہیں رہے, آپ تو اس کو کسی اور نظریے تناظر میں لے کر جانا چاہتے ہیں. بھئی ایسے گناہ ثابت نہیں ہوگا, ایسے مسیح گناہ گار ثابت نہیں ہوگا. آپ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ صرف جو نا بائبل کو آپ چھوڑ دیں. اصل کیا ہے کہ آپ اس بات پر صرف زور دے رہے ہیں کہ بائبل کو چھوڑ دیں. بھئی کیوں چھوڑ دیں؟ کیوں چھوڑ دیں؟ خدا کے 10 احکام کہاں پر آپ کو ملیں گے؟ بائبل میں. قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ کو تختیاں دی گئیں. کیا لکھا تھا تختیوں میں؟ بائبل کو کیسے چھوڑ دیں؟ کیسے نئی بات گھڑ کے لکھ لیں؟ یہ دیکھیں ہمیں آپ اچھی بات ہے, آپ سیرت کی کتابیں لکھتے ہیں, ہر سال سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ہر سال ان میں اضافہ کیا جاتا ہے. ہم نصاب کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ ایک اور یہودی عورت تھی, اس پر ان پر کچرا پھینکتی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ بات اب حدیث کی کتابوں میں کہیں ملتی نہیں ہے. یہ ہم کیسے گھڑ لیں, کیسے کوئی اور کتاب بنا لیں؟ بھائی یہ آپ کی خواہش کے مطابق کر لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی خواہش کے مطابق ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اگر داؤد نے گناہ کیا تھا تو لکھا گیا, اور قرآن میں بھی ایسا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. ناتن نبی کو بھیجا گیا کہ تو نے 99 کو چھوڑ کر جس کے پاس ایک تھی تو نے وہ لے لی. قرآن میں لکھا گیا آخر اس نے اپنے مان لیا, بلکہ وہ توبہ بھی کرنے لگ پڑا, ٹھیک ہے, اس نے اپنے گناہ کو بھی مان لیا. راہب کسبی کو آپ ایسے لے رہے ہیں, عبید کو آپ روت کو ایسے لے رہے ہیں. بھئی یہ خدا کی ان پر کرم ہے. اگر وہ موابی عورت کہتی ہے اپنی ساس سے کہ جو تیرا خدا وہ میرا خدا, وہ تو خدا کو مان رہی ہے, اس نے خدا کو مان لیا, وہ اپنی ساس کے تابع ہو گئی, وہ اپنی ساس کے ساتھ تھی. ساس نے اسے صلاح دی تھی کہ ایسا جو ہے, ایسا میں چاہتی ہوں کہ میں تیرا گھر بس جائے. وہ یہ نہیں تھی کہ جا تو بالیاں توڑ توڑ کے لیتی ہے اور چل میری خدمت کرنے کے لیے ایک بہت ہے. نہیں, وہاں پر لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ لے جا کر واقعہ کو پورے کو پڑھیں, اس کے سیک و سباق کو پڑھیں اور وہاں پر دیکھیں کہ وہ کیا اس کے متعلق لکھا گیا.
جی فارس اور زارا کے متعلق جو ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ ان کو دوائیہ، یہ باتیں دوائیہ طور پر دیے جاتے تھے، دوائیہ کلمات تھے، آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ آپ نے کہا بچپن کو نہیں دیکھا، وہ ان کے عورتیں ان کے ساتھ تھیں، آپ نے میں کو کسی اور رنگ میں۔ بھائی ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اس کے بعد کا ساری باتوں کا جواب نہ دینا آپ، لیکن مجھے بتا دیں کہ یہ تپاون کیا ہوتا ہے؟ جی لکھ لیں، تپاون کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو تپاون پتہ چل جائے گا آپ کو گریپ واٹر کا بھی پتہ چل جائے گا۔ جی کتنے منٹ ہیں؟ 1 منٹ رہ گیا۔ اچھا نیا جی کہ اگر آپ پیدائش 28 باب اس کی 27ویں آیت پڑھیں تو اناج اور میں تجھے بخشے، یہ دعا میں کہا جاتا تھا۔ میں جو تھا وہ انگوروں کا رس تھا، شراب نہیں تھی۔ وہ میں کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اگر وہ جب وہ لال ہو جائے، پرانی ہو جائے، جب وہ پرانی ہو جائے تو پھر تو کیا کرنا، پھر اس پر نظر بھی نہ کرنا، انجام کار وہ افی کی مانت تجھے ڈسے گی۔ تو میں اور شراب پی کر جو ہے وہ خدا کے حضور میں نہ آنا، یہ لاویوں کے متعلق قانون تھا، کاہن کے متعلق، پی کر نہ آنا۔ جب آپ تپاون کا بتائیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو میں اور شراب پی کر خدا کے حضور، خدا کی جماعت میں، خیمہ اجتماع میں تو نہ آنا۔ آپ نے کہا کاہن ہے، ہم مانتے ہیں کاہن ہے، لیکن اس کی کہانت کچھ اور ہے۔ اس کی کہانت کیا ہے کہ ملک صدق سالم کی طرح اس کی کہانت ہے۔ وہ باپ ابراہیم کے لیے، اب یہاں پر بھی آپ کہتے کہ آپ ان کو بھی میں پلا دی، یہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے لیے روٹی اور میں لے کر آیا۔ جی 5 اور دو، 25 ہوگا۔ اچھا ہوں مینوں ختم کرن دو، ختم دو، ٹھیک ہے ہاں جی۔ اس کے لیے روٹی اور میں لے کر آیا، ٹھیک ہے۔ جب تو قربانی کا بکرا قربان کرے تو اس کے ساتھ تو میں بھی لانا، تو اس کے ساتھ میں بھی لانا۔ آپ نے مسیح یسوع کو شراب پلانے کے لیے کیسی، پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ نے کہاں سے اتنی عقل آ گئی ہے آپ کے اندر، کتنی سمجھ آ گئی ہے، جبکہ آپ اپنی کتاب کے 40 پیج پر لکھتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میں کم عقل ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے، میں کم عقل ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ بھی آپ گناہ گار ہیں تو پھر آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ آپ کم عقل ہیں تو خدا کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کو حکمت سے معمور کرے گا۔ آپ مسیح یسوع کو شراب کہاں پر پلا رہے ہیں؟ صلیب پر۔ بھئی مسیح یسوع کی مرضی تھی کہ وہ وہاں پر شراب پئیں، آپ مسیح یسوع کو شراب صلیب پر پیا رہے ہیں۔ کیسی یعنی کہ آپ کی حکمت، کیسی آپ کی بات، یہ ٹوٹل آپ نے جتنی بھی یہ باتیں کی ہیں مسیح یسوع کے بارے میں، ایسی کوئی بات بھی مسیح یسوع پر نہیں آتی، کیونکہ آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے، میں آج تو میں آپ کی لوں گا کلاس، اور پھر آپ کو کلاس دے بھی سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ اس کو بھی ہم سب نے بچپن میں پیا ہے، یہ شراب نہیں بندی۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے مسیحی مناظر پاسٹر مبین اجاز صاحب جو اپنا ریبرٹل پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دوں گا حکیم عمران ثاقب صاحب کو کہ وہ آ کر اپنا ریبرٹل پیش کریں۔ ان کو اپنا ریبرٹل پیش کرنے کے لیے صرف 20 منٹ کا ٹائم ہے، تو وہ 20 منٹ میں اپنا ریبرٹل پیش کریں گے۔ شکریہ۔ نہیں وہ آپ نے 5 پہلے ایکسٹرا لیے تھے۔ اچھا آپ نے 5 مقدمے میں لیے تھے۔ 20 منٹ جی ٹھیک ہے، سن لیں جی، 10 سن لیں۔ اچھا جی، پہلی بات انہوں نے کہا جی یسوع نمونہ ہے، تو جو نمونہ ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ بھائی آپ کہتے ہیں کہ یسوع نمونہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ خدا نے تمام نبیوں کو اپنی امت کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ تو انبیاء اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو بات ہے انبیاء کی، مگر صرف یسوع نمونہ نہیں ہے،
तमाम अंबिया नमूना हैं। तो अगर आप बाकी तमाम अंबिया के गुनाह इस लिए मान रहे हैं कि बाइबल बयान कर रही है, तो मैंने भी यस्सु के गुनाह बाइबल से बयान किए हैं। अच्छा जी, यस्सु खुदा का कलाम है, इन्होंने कहा खुदा का सुखन पाक है। तो यस्सु खुदा का कलाम, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यस्सु खुदा का कलाम है। ये भी आप लोगों की मनचाही तफसीरें हैं भाई। यस्सु कलाम के नतीजे में पैदा होने वाली मखलूक है, तो कलाम नहीं है, मखलूक है, खुदा कलाम के नतीजे में जो पैदा हुई। अच्छा, इन्होंने कहा पैदाइश यूनीक है लिहाजा मासूम हुए। भाई कैसे यूनीक है? इसलिए कि सारी दुनिया जो है वो मर्द और औरत से पैदा होती है, वो बगैर बाप के पैदा हुए लिहाजा यूनीक हुए। अगर ये असूल है तो इससे ज़्यादा हक बनता है कि हज़रत आदम की पैदाइश तो इससे भी ज़्यादा यूनीक है, वो बगैर बाप के बगैर माँ के पैदा हुए। आदम को आपने गुनाहगार मान लिया, तो यस्सु जो माँ से पैदा हो रहे हैं, जो औरत से पैदा हो रहे हैं, और बाइबल कह रही है औरत से पैदा होने वाला रास्तबाज ही नहीं है, वो कैसे पाक हो सकता है? ये कोई आपकी दलील नहीं। अच्छा जी, इन्होंने कहा नूर का खालक खुदा है। यस्सु कहते हैं मैं दुनिया का नूर हूँ, लिहाजा नूर जो है वो नापाक कैसे हो सकता है, गुनाहगार कैसे हो सकता है? पहली तो बात यह है कि खुदा का नूर होना और बात है, किसी नबी का नूर होना और बात है। नबी मुजस्सम नूर नहीं होते, नबी जो हैं नूरे हदायत हैं, वो हदायत का पैगाम लेके आते हैं, लिहाजा वो इस मानों में नूर हैं। खुदा ताला जो है उसका नूर होना और मानों में है, किसी इंसान का नूर होना और मानों में। हमारे देहातों में कहते हैं दूध भी नूर है। तो बात यह है कि जिस तरह के खुदा समीउन बसीर है, हम भी समीउन बसीर है, तो खुदा का नूर होना और बात है। अंबिया जो हैं वो नूर हदायत हैं, उनका नूर होना और बात है। हम तो अंबिया को नूर हदायत मानते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि अंबिया तमाम गुनाहों से मासूम हैं। आप लोग नहीं मानते, आपने तमाम अंबिया को गुनाहगार बना दिया। तो उस असूल से, आपकी बाइबल के असूल से ये बेगुनाह साबित नहीं होते, मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ। अच्छा, इन्होंने कहा मर्द से ना वाकफ़। भाई इस बाइबल से मैं यहाँ खड़ा हूँ और पूरी दुनिया मसीहत को मैं ये चैलेंज से कहता हूँ कि इस बाइबल से आप साबित नहीं कर सकते कि मरियम मर्द से ना वाकफ़ थी। अब खोले, मती और बयान कर रहा है, लूका और बयान कर रहा है। मती ने उसको मंगेतर बनाया हुआ है, शौहर बनाया हुआ है मरियम का। तो वो जनाब वो उसके साथ यूसुफ के साथ चली भी जाती हैं, गैर मुल्क में भी चली जाती हैं, तो वो नावाकफ़ कैसे थी? मर्द से नावाकफ़ माननी है तो कुरान को मानना पड़ेगा आपको। ये कुरान का बयान है, बाइबल से आप उनको ये साबित नहीं कर सकते। बाइबल तो बता रही है कि उसका कोई मंगेतर भी था, शौहर यूसुफ को कह रही है, यूसुफ बिन यकूब को, तो वो मुल्को उसके साथ घूम भी रही थी। तो ये बाइबल से साबित नहीं होता। यूहन्ना मेरे कलमे की तस्दीक करेगा, ये भाई कुछ ऐसी बातें हैं जो यूहन्ना से गलत मंसूब कर दी गई हैं। यूहन्ना तो उन्हें जानते भी नहीं हैं। बपतिस्मा देने के मुद्दत बाद जब यस्सु के मोजज़ात मशहूर हुए तो जेल में से यूहन्ना जो है पैगाम भेजते हैं अपने शागिर्दों के हाथों कि इससे पूछो कि तू कौन है, ये जो तू वो इजाद दिखाता है क्या है, कौन है तू, क्या है? वो तो जानते ही नहीं उसको। लिहाजा ये एक मंसूब गलत बातें मंसूब की गई हैं। अगर यूहन्ना यस्सु को जानते होते तो अपने शागिर्दों को क्यों भेजते कि जाओ पता करके आओ ये कौन है, इससे पूछो कि हम आने वाले का इंतज़ार करें कि तू ही है वो तो जानते ही नहीं थे उसको। तो ये बात है, हमें किसी ने उनसे जो है ना गलत मंसूब करके लिख दिया। अच्छा, कहते हैं मुस्लिम भाई जो है पकीज़ा भी मानते हैं, दावा मानने का मगर क्या मानते हैं? भाई हम तो तमाम अंबिया को पकीज़ा मानते हैं। आप कहते हैं कि यहूदी उनको नहीं मानते, तो मैं कहता हूँ मसीही भी हज़रत मसीह को नहीं मानते, एवं खामखा झूठा नाम जपते हैं। मसीह ने फरमाया था कि तुम लबों से मेरी ताज़ीम करते हो मगर तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। कौन सा मसीह का हुक्म है जिस पे तुम लोग अमल करते हो? मसीह मखतून थे, आप लोगों ने खतने का इनकार कर दिया। मसीह शरीयत पर अमल करते थे, आपने शरीयत को लानत करार दे दिया। मसीह ने एक नबी खातम के आने की पेशीन गोई की थी, आपने उसका इनकार कर दिया। किसी तलीम पे, मसीह की तलीम पे आप अमल नहीं करते। आप अमल करते हैं जनाब पलूस की तलीमात पर, आप अमल करते हैं कलीसिया की तलीमात पर, आप अमल करते हैं रोमन कैथोलिक की तलीमात पर। मसीह की तलीमात को तो आपने पसे पुश्त डाल दिया। तो मसीह को अगर सही मानों में माना है तो मुसलमानों ने माना है, अहले इस्लाम ने माना है। हम उन्हें नबी मानते हैं, आप तो उन्हें नबी भी नहीं मानते। आपने वो जो थे
وہ آپ نہیں مانتے. جو وہ نہیں تھے, کوئی خدا بنائے رکھا ہے کسی نے, کوئی تثلیث میں سے تیسرا مان ہے ان کو, کوئی کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, تو بھائی اسلام ہی ان کی حقیقی طور پر جو تھے وہ صرف اسلام ہی مان رہا ہے, آپ نہیں ان کو مان رہے. اچھا, انہوں نے کہا جی 40 دن تک کچھ نہ کھایا پیا, یہ کوئی کون کر سکتا ہے یسوع کے سوار. پھر خود ہی بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ نے بھی 40 دن کچھ نہ, پتہ نہیں, یہ تھوڑا سا آپ کنفیوز ہیں یا آپ کو پتہ نہیں چلا آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ کہتے ہیں آپ اس میں گناہ تلاش کر رہے ہیں جو توکل دے رہا ہے, جو توکل کی تعلیم دے رہا ہے. بھائی میں گناہ تلاش نہیں کر رہا, آپ خام خواہ مجھ پہ بہتان لگا رہے ہیں. بھائی میں نے تو کہا ہے کہ آپ کی بائبل ان کو گناہ گار ثابت کر رہی ہے, مجھ پہ بہتان آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے تو حوالے دے دیے, 8 استدلال پیش کیے, 6 نصوص صریحہ پیش کر دی. میں نہ مانوں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں نہ مانوں, میں تو آپ کی بائبل سے ثابت کر رہا ہوں. اچھا, انہوں نے کہا جی بعض کہتے ہیں جی اللہ جھوٹ بولتا ہے, تو بعض کہتے ہیں جی اللہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ آپ کا الزام ہے ہم پر. ایسا کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں سے جو کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے ومن اصدق قیلا, یہی ہے جی, ومن اصدق, ومن, ہاں. تو قرآن کریم جو ہے وہ تو یہ آپ نے ہمیں الزام لگایا ہے کہ جو ہے نا جی ہم جو ہے ان میں سے مسلمانوں میں سے کچھ مانتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مانتا. یہ آپ کا جھوٹا دعویٰ ہے, حوالہ دیجیے اس بات کا. اچھا, وہ نور ہے. پھر آپ نے نور کو بار بار آپ لے کے آئے, تو آپ نے یہ بھی کہا کہ نور مخلوق ہے. تو میں نور کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ یسوع جو ہے وہ ان کا نور ہونا, اور معنوں میں انبیاء نور ہدایت ہیں, تو طریقی کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. شریعت نور ہے, نور شریعت لے کے آتے ہیں, اس لیے انبیاء نور ہدایت ہیں. یسوع نے کہا خدا کو باپ کہو, کسی نبی نے خدا کو باپ نہیں کہا. یہ تو ناقص تعلیم ہے بھائی. باپ, آپ کے شہر میں, آپ کے محلے میں ایسے واقعات ہوں گے, کسی بائبل میں روبن اپنے باپ کے بستر کے اوپر چڑھ گیا, تو اس کے باپ نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ. آپ کے اس شہر میں کئی لوگ باپ آگ کر دیا کرتے ہیں, تو کئی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ بیٹے جو ہیں اپنے باپ کو قتل کر دیتے ہیں, باپ اپنے بیٹوں کو مار دیتے ہیں. یہ تو ایک ناقص تعلیم ہے. تو خدا اس سے بہت بلند ہے. باپ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. تو باپ آگ کر دیا کرتے ہیں, جائیداد سے آگ کر دیا کرتے ہیں, باپ قتل کر دیا کرتے ہیں, مگر خدا رحیم ہے, کریم ہے. وہ جو اس کو نہیں مانتے ان پہ بھی شفقت کرتا ہے. تو یہ باپ کہنا تو ناقص تعلیم ہے بھائی. یہ کون سی آپ جو جناب بڑی بات لے کے آئے ہیں. اچھا, گناہ کر کے لعنتی نہیں بنا, مطلب لعنتی انہوں نے مان لیا. پھر کیسے بنا بھائی؟ گناہ کر کے لعنتی نہیں بنا تو کیسے بنا؟ میں نے تو آپ کو جناب پال کا حوالہ دیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ لعنتی کون ہوتا ہے؟ وہ جو گناہ کرتا ہے. میں نے تو آپ کو پال کا حوالہ دیا, آپ ذاتی تفسیروں سے جو مرضی کہیں. اچھا, انہوں نے کہا یوحنا نے کہا میں تجھ سے بپتسمہ لینے کا خود محتاج ہوں. یہ بھائی جھوٹ ہے بھائی, یہ کسی نے بعد میں گڑھا ہے. دلیل یہ ہے کہ آپ کی بائبل ہی بیان کر رہی ہے کہ جب یسوع معجزات کرنے لگا تو یوحنا نے اپنے شاگردوں کو بھیجا, پتہ کر کے آؤ یہ کون ہے. اس سے پوچھوا بھیجا کہ یہ کون ہے, تو کون ہے. اگر وہ جانتے تھے تو پھر انہوں نے کیوں بھیجا؟ یا یہ واقعہ جھوٹا ہے یا وہ واقعہ جھوٹا ہے. آپ کی بائبل کا کنٹراڈکشن ہے, پہلے کنٹراڈکشن دور کرو پھر آپ یہ بات کرو. اچھا, انہوں نے کہا توبہ کا مطلب ہے پلٹ جانا. اچھا جناب پادری صاحب, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یسوع نے توبہ کی گناہوں سے, یسوع پلٹ گئے گناہوں سے, اور انہوں نے بپتسمہ لیا گناہوں سے. تو آپ نے اقرار کیا کہ توبہ کا مطلب ہے پلٹ جانا. تو یسوع کس بات سے پلٹے تھے؟ یہ آپ کے ذمہ ہے جواب دینا اس بات کا کہ یسوع نے توبہ کا بپتسمہ لیا, پلٹے. یہ آپ نے اقرار کر لیا. اچھا, انہوں نے کہا جڑ پیڑا نسب نامہ سے یسوع کا کوئی تعلق نہیں. اچھا, نہیں تو پھر یسوع کی کمپل کون ہے؟ داؤد کا بیٹا کون ہے؟ اس شجرے کا یسوع سے تعلق نہیں ہے. تو کیا ہے یہ سارا قصہ گڑا گڑایا کیوں لکھا ہے آپ نے؟ نکال لیں. آپ کہیں یسوع کا کوئی شجرہ نہیں ہے, وہ بے گناہ بے عیب ہے, کوئی شجرہ نہیں ہے. تو اگر آپ کہیں یہ مریم کا شجرہ ہے تو اس پیڑے کا گندا آٹا آپ مریم کو مانیں گے؟ پھر بات تو وہی ہے. اچھا, ماں سے کہا میرا وقت نہیں آیا. بھائی صرف یہ نہیں کہا, بلکہ پہلے تو یہ کہا کہ کون ہے میری ماں. پہلے تو یہ کہا کہ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام. یہ آپ جانتے ہیں کہ شراب کی مجلس اور اس میں اپنی ماں سے کہنا اے عورت, یہ کون سا انداز خطاب ہے جناب والا. اچھا, انہوں نے کہا جی ان میں جو ہے نا ٹریڈیشنل ڈرنک تھا جو میں تھی, وہ یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے بھائی. وہ
میں نہیں تھی، وہ انگوروں کا رس تھا۔ یہ دینا بھائی بائبل کے دونوں حوالے ذرا مجھے، یہ آپ نے جناب ایک غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، یہ آپ کی جناب 1 کرنتھیوں ہے، 1 کرنتھیوں کی 10 ہے، وہاں لکھا ہے کہ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ غلامی، نہ چور، نہ لالچی، نہ نشہ باز، نہ تانا زن، نہ ظالم خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ فریب بھی دینا، یہ شرابی، نشہ باز، گالیاں دینے والے، اور میں نے اپنی کی بائبل سے آپ کو بتایا یسوع مسیح گالیاں بھی دیتے تھے، سور کہا، کتے کہا، افی کے بچوں کہا، سانپ کے بچوں کہا، تو سور کہنا، کتے کہنا، یہ گالی ہے بھائی۔ تو آپ کی بائبل ہی بیان کر رہی ہے کہ نشے باز اور یہ شرابی اور یہ گالیاں دینے والے نہیں جائیں گے جنت میں۔ اور 2 آپ کی بائبل کے اندر یہ جناب غلاطیوں کی ورس 19 ہے، اور جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، بد پرہیزگاری، بت پرستی، جادوگری، دشمنی، جھگڑا، حسد اور غضب، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، رشک اور یہ شراب نوشی، نشہ بازی۔ یہ اگر ان کا ٹریڈیشنل ڈرنک تھا تو یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے آپ کی بائبل میں؟ وہ تھا انگور کا رس۔ جیسے ہمارے یہاں لسی پی جاتی ہے، وہ انگور کا رس پیتے تھے۔ بھائی میں نہیں پیتے تھے، میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا وہاں اوینوس کا لفظ ہے۔ اوینوس شراب کو کہتے ہیں، تو اوینوس جو ہے وہ انگور کا شیرہ نہیں ہے۔ انگور کے شیرے کو وہ گلوکوز کہتے ہیں، وہ اس کی اچھا آپ گرائیویٹر اٹھا کے لے آئے جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کس سے کریں؟ ہمیں مثال دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے جی؟ شراب۔ اور بھائی شراب عربی میں شراب کسی نشے والی چیز کو نہیں کہتے، عربی زبان میں ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے۔ مشروب ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے مشروب۔ تو میں کی بات کر رہا ہوں نا، اگر میں ان میں ٹریڈیشنل ڈرنک تھا، اس سے نشہ نہیں ہوتا، تو پھر بھائی یہ آپ کی بائبل جھوٹ بیان کر رہی ہے کہ نوح نے میں پی اور نشے میں ننگا ہو گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ انگور کا رس پینے سے اتنا نشہ آ جاتا ہے کہ بندہ اپنی دھوتی اتار کے پھینک دے اور ڈانس کرتا پھرے؟ اور انگور کا رس پینے سے اتنا نشہ آ جاتا ہے کہ انسان کو ہوش ہی نہ رہے، اپنی بیٹیوں کو حاملہ کر دے۔ انگور کا رس پینے سے اتنا نشہ آ جاتا ہے کہ وہ جناب ایک اپنے فوجی کی منگائے عورت کو، اس سے بدکاری کر ڈالے اور اس کو حاملہ کر ڈالے۔ بھائی پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ بائبل نے یہ واقعات جھوٹ بیان کیے ہیں، کیونکہ وہ تو انگور کے شیرے کو کہتے ہیں۔ جب میں کا لفظ آئے نوح کے ساتھ، لوط کے ساتھ، داؤد کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ، کہتے ہیں جی بائبل نے جی سچ بیان کیا ہے جی، وہ ایسے ہی تھے جی۔ تو جب میں کا لفظ آئے مریم کے ساتھ، یسوع کے ساتھ، پھر جناب یہ بن جاتی ہے میں نشے والی نہیں، مقدس میں بن جاتی ہے۔ پھر اس میں نشہ کوئی نہیں رہ جاتا، پھر یہ ٹریڈیشنل ڈرنک بن جاتا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، یہ 2 پیمانے، 2 معیار، یہ کیا بات ہے بھائی؟ کو کرنے کی بات کریں۔ اچھا آگے انہوں نے کہا جی یسوع بے داغ برے سے نجات ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے بھائی، یہ خالی دعوے ہیں بھائی، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ مکاشفہ سے انہوں نے گواہی دی، یہ بھی جو ہے نا متنازع ایک مقام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں مکاشفہ کا جو مقام آپ نے پڑھا، ہم کہتے ہیں یہ پیشین گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس سے بھی کوئی یسوع کا تو نام ہی نہیں ہے وہاں پہ خواہ مخواہ۔ اچھا پیلاطس نے کہا میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں۔ بھائی پیلاطس یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بے گناہ بے عیب ہے، اس نے ساری زندگی گناہ ہی نہیں کیا۔ پیلاطس یہ کہہ رہا ہے کہ جس وجہ سے تم اسے مصلوب کرنا چاہتے ہو، میں تو اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھ رہا کہ اسے میں مصلوب کروں، یعنی سزائے موت کا یہ حقدار نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جس کی وجہ سے اسے سزائے موت ملے، یہ اور بات ہے۔ بے گناہ بے عیب ہونا اور بات ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ یہودا نے کہا میں نے بے قصور کو پکڑوایا۔ بھائی بے قصور اس موت کا کوئی جرم، اس ایسا جرم نہیں تھا یسوع کا کہ انہیں سزائے موت دی جاتی، یہودا اس کی بات کر رہا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا جی یسوع کا مرنا یونیک ہے، انہوں نے کہا میں اپنی روح اپنے ہاتھوں تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں،
اور وہ सलीब पे मर गया। और भाई कौन सी यूनिक मौत है, डाकू भी तो सलीब पर मर गए थे। ये आप इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये कौन? अच्छा, दावा की तस्दीक कर दी किसने जी कि यस्सु बेऐब है, पिलातुस ने कर दी, यहूदा ने कर दी। वाह जी, काफरों की तस्दीक से आप उन्हें बेगुनाह बना रहे हैं, हद हो गई है। और वो एक ख़ास गुनाह की बात कर रहे हैं कि इसका ऐसा जुर्म नहीं है कि हम इसे सज़ाए मौत दें। वो उनकी सारी ज़िंदगी के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, ये कहते हैं कि जी आपने तस्दीक कर दी कि यस्सु बेऐब है। कमाल करते हैं भाई आप भी। और भाई मैं तो कहता हूं कि हमारे नज़दीक कुल अंबिया बेगुनाह बेऐब हैं। मैं कहता हूं कि आपकी बाइबल उनके गुनाह बयान करती है, आपकी बाइबल अंबिया की तौहीन करती है, आपकी बाइबल यस्सु मसीह की तौहीन करती है, आपकी मरियम यस्सु मसीह की तौहीन करती है। मैंने इसके हवाले दे दिए आपको। अच्छा, इन्होंने कहा जी गुनाह आलूद जिस्म, यस्सु इंसान थे तो ख्वाहिशात भी मौजूद थी, तो गुनाह आलूद जिस्म तो आपने मान लिया। मैंने आपको बताया है कि मौत तब वाक़या होती है जब कोई गुनाह करता है। ये आपकी बाइबल का असूल है, मेरा असूल तो नहीं है जनाब वाली। अच्छा, इन्होंने बड़ी अजीब बातें की हैं। इन्होंने कहा जी हम यस्सु को गिराने लग जाएं, आप यस्सु को गिरा रहे हैं। भाई मैं यस्सु को नहीं गिरा रहा, हम यस्सु को नहीं गिरा रहे, आपकी बाइबल गिरा रही है। अगर यस्सु को बेगुनाह बेऐब मानना है तो फिर इस बाइबल का इनकार कीजिए। आपकी बाइबल गुनाह साबित कर रही है। आपकी बाइबल के असूल से यस्सु को बेगुनाह बेऐब साबित नहीं किया जा सकता। खुदा का कलाम नूर है, आपने बार बार नूर का तज़किरा दरमियान में किया, बेमकसद बेमानी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं जी आप यस्सु में गलतियां कुताहियां ढूंढ रहे हैं, यहूदी भी ऐसा करते थे। नहीं भाई, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। मैं यस्सु में गुनाह और ऐब नहीं ढूंढ रहा, आपकी बाइबल चीख चीख के बयान कर रही है। और यहूदियों ने साबित किया यस्सु की ज़िंदगी में, यस्सु के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि तू बदकार है, तू शराबी है, तू खाऊ और शराबी है, मसूल लेने वालों का यार है। ये 4 गुनाह यहूदियों ने साबित कर दिए थे, यीशु के दावे को तहस नहस कर दिया था। तो अच्छा, आपने ये तस्लीम किया कि हाँ इनमें नशा, कुछ नशा होता है। तो भाई जब आपने मान लिया इनमें कुछ नशा होता है तो नशा गुनाह है। आपकी बाइबल के मुताबिक भी नशा गुनाह है। नशई जो है जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। आपकी बाइबल, आप खुद कह रहे हैं कि हाँ जी इन चीज़ों में कुछ ना कुछ गुनाह नशा है, तो ये नशेबाज बाइबल जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, ये आपकी बाइबल कह रही है। अच्छा, ये कहते हैं हैकल में शमून जो था, ये बुजुर्ग उनको लेके गया था हैकल के अंदर, तो उसने ये कहा था, वो कहा था। भाई ये लूका ने बयान किया है, मती इसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि मरियम और उसका बाप जो यूसुफ था वो कत्ले मसूमा के डर से उसको लेके मिस्र भाग गए थे, और जो हेरोदेस आज़म के मरने तक वो वहाँ रहे। ये आपकी लूका और मती की अंजील में कंट्राडिक्शन है, इसको दूर करें, फिर ये हवाला दीजिएगा। अच्छा, अबलीस ने यस्सु से फरमाइश की कि मुझे सजदा कर तो दुनिया की हुकूमतें तुझे दे दूंगा। इससे यस्सु कैसे बेगुनाह साबित हो जाते हैं? इससे तो ये साबित होता है कि यस्सु इन सल्तनतों का मालिक नहीं है। इससे तो साबित होता है कि यस्सु खुदा नहीं है। इससे कोई बेगुनाह बेऐब साबित नहीं होते। मैं हूँ, आप हैं, आप इब्लीस को सजदा नहीं करते, मैं नहीं करता, बड़े सारे, इससे क्या बेगुनाह होने का तल्लुक? ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। भाई खुदा यस्सु को बर्रा कहना, ये यस्सु मसीह की तौहीन है। भाई बर्रा, बर्रा क्या, बर्रे का माना क्या है, मुझे आप ये बता दें। बर्रा ये उनकी तौहीन है। अच्छा, इन्होंने ना एक चुभती हुई बात की, इन्होंने कहा सारे गुनाह करके हज कर लिया तो कहते हैं जी पाक हो गया, नहा धो लिया। भाई हमारे ऐसा नहीं है, ये तौबा है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हज करके भी वो मुआफ़ नहीं होते हैं। जो किसी का हक देना है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। शिरक किया है तो वह हज करने से भी मुआफ़ नहीं होगा शिरक जो है। हाँ, आपके यहाँ ऐसा है, एक बदकारा आए वो अपने आंसुओं से यस्सु के पाँव धो दे, उसकी माफ़ी हो गई। डाकू सलीब के ऊपर यस्सु की तस्दीक कर दे, उसकी माफ़ी होगी। ये तो आपके हैं, हम पे खामखा आप इल्ज़ाम न लाएं। अच्छा, पतरस ने गवाही दी, ना उसने गुनाह किया, ना मकर की बात, ना गालियां खाई। भाई किसकी बात करते हो? वो पतरस जिसने 3 बार यीशु पे लानत की थी, उसकी गवाही आप दे रहे हैं। मुरक की जान से पहले वो मुकर गया। और अगर ये पतरस की गवाही है तो मैंने बाइबल से बकसरत हवाले दिए हैं कि यीशु गुनाहगार थे। मैंने बाइबल से ये साबित किया है, इस्तदलाल भी पेश किए हैं, नसूस सरीहा भी पेश किए हैं। कुछ बातों के जवाब रह गए, आइंदा रिबटल में मैं उनके जवाब दूंगा। हमारे
دوسرے سیشن کا بھی اختتام ہوا جس میں دونوں مناظرین نے اپنی اپنی طرف سے 25-25 منٹ کا ریبرٹل پیش کیا. اب ہم اپنے آخری سیشن کی طرف آتے ہیں جہاں پر دونوں مناظرین کو 15-15 منٹ دیے جائیں گے تاکہ وہ آخری ریبرٹل جو ہے اپنی طرف سے پیش کریں. اس میں وہ کوئی نیا حوالہ یا کوئی نئی بات نہیں کر سکتے, انہی باتوں کا جواب دیں گے جو پہلے ریبرٹل میں ہو چکی ہیں, یا ان کی وضاحت کر سکتے ہیں, یا اگر کوئی ریفرنس انہوں نے مانگنا ہے دوسرے مناظر سے تو وہ لے سکتے ہیں. تو پہلے میں دعوت دوں گا پاسٹر مبین اجاز صاحب کو کہ وہ آئیں اور 15 منٹ کے اندر دوسرے ریبرٹل کا آغاز کریں. شکریہ. خدا ان کا کلام بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردے ڈالتا ہے. مصلحت پر پردے ڈالنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ کیوں کر پاک ہو سکتا ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت ایوب اور اس کے دوستوں کے درمیان, اور پھر خدا کہتا ہے ان کے جو دوست تھے بلتسوخی, اس نے کہا تھا کہ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کر پاک ہو سکتا ہے. بھی اگر آپ اس بات پر اڑ جائیں کہ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا, تو پھر 5 وقت بندہ نماز کے لیے وضو کرنے جاتا ہے تو خدا کی حضوری میں جانے کے لیے جب 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں پاک ہو گیا ہوں. جب وہ با طریقہ وضو جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں پاک. خدا نے اس کو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ راست باز ہے. کیا تو نے میرے بندہ داؤد کو دیکھا ہے, ایوب کو دیکھا ہے؟ خدا ابلیس سے مخاطب ہے. کیا تو نے میرے بندہ کو جو بدی سے دور رہتا ہے, مجھ سے ڈرتا ہے, جو خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا, کیوں کر, یہ سوال ہے, کیوں کر پاک ہو سکتا ہے, یہ سوال ہے. آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں, کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو اس سے جا کر کہتے ہیں مفتی صاحب کے پاس کہ میں کیوں کر پاک ہو سکتا ہوں, کیسے پاک ہو سکتا ہوں. وہ آپ کو طریقہ بتائے گا. تو طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ مسیح یسوع نے کر کے دکھایا ہے کہ ہمیں ساری راست بازی کو اسی طریقے سے پورا کرنا ضرور ہے. اور ایسا ہوا جب خدا یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے ایلیفز کے مائی سے کہا میرا غضب تجھ پر تیرے دوستوں پر بڑکا ہے, کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی. انہوں نے ایسی باتیں ہی نہیں کی تھیں, ان کی باتوں کی وجہ سے خدا کا غضب ان پر بڑکا تھا. سبت کی بابت آپ کہتے ہیں کہ اس نے سبت کے حکم کو توڑا. خداوند نے اس کو جواب میں کہا اے ریاکارو, ریاکاری وہ کرتے تھے. مسیح یسوع جانتے تھے کہ اس کے سامنے کون آیا ہے. جب اس کے سامنے ابلیس آتا تھا تو اس نے صاف کہا پترس کو کہ اے ابلیس میرے سامنے سے دور ہو, کیونکہ ابلیس اسے استعمال کر رہا تھا. ابلیس اسے استعمال کر, مسیح یسوع جانتے تھے کہ اب ابلیس اس کے میرے سامنے. ایک بندہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آئے نیک استاد. مسیح یسوع جان جاتے ہیں کہ ابلیس اسے استعمال کر رہا ہے. اپنے شاگرد کو غصہ کرتے ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے, تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ روحانی باتوں کو نہ سمجھیں, ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے. آپ نبوتی باتوں کو نہیں سمجھتے, ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے. لیکن آپ جسمانی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے. اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کا فوراً یہ رد عمل ہوتا ہے کہ نہیں. اور ہمارے کچھ جو شرارتی دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس کدی کمانڈ نہیں کیتا, بھی کدی غرور نہیں کیتا سی. ابلیس ایک ہی بات سے جو تھا وہ اپنے مقام کو کھو چکا تھا, کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سمایا. یہاں پر بھی ابلیس اس کو پش کر رہا ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ آئے نیک استاد. یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں میں تو نیک ہے نہیں, میں تو بہت سارے گناہ. آپ کشف سے ایسے کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بائبل میں سے ایسا لکھا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے لکھ دیا گیا ہے, یہ تو کسی نے ایسے شامل کر دیا گیا. بھئی بات آپ بائبل کی کر رہے ہیں, بات آپ ہمارے کلام کی کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ایسے ہی لکھ دیا گیا.
جیسے ہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح یسوع بے گناہ ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو ایسے لکھ دیا گیا. بھئی جو آپ کہہ رہے ہیں پھر وہ بھی تو ایسے ہی لکھ دیا گیا. آپ نے قانون بنا دیا, ہم نے مان لیا, یہ پھر ایسے لکھا گیا ہے. بھی ایسے ہی آپ گناہ ایسے ہی لگا رہے ہیں. شاید آپ ایسی بائبل جو ہے نا وہ لکھ دیں, لیکن آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یہاں میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے, آپ نے سارے نبیوں کے گناہ گنا دیے. جی جی پڑھنا پڑے گا مجھے, یہ بھی کام ہوں تھی میرے ذمہ لا چھڑیا. کتاب تسی لکھی 2006 دے وچ. ہاں جی یہ نہیں, یہ آپ کا نا روز قیامت کیا ہوگا, نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. جانتے ہیں سارے ایسے ہی ہوگا. چلے ٹھیک ہے, لوگ پہلے ایک نبی کے پاس جائیں گے, جی آدم کے پاس جائیں گے. آدم ان سے کہے گا کہ میرا رب آج بہت غضب میں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہیں گے کہ میں نے جس درخت سے مجھے منع کیا گیا تھا میں نے وہ کھا لیا تھا. اس نے مجھے منع کیا تھا درخت سے, لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی اور درخت میں سے کھا لیا. آپ اس کو گناہ نہیں سمجھتے, لیکن خدا نے ان کو وہاں سے نکال دیا. یہ ایسی خطا تھی, اگر آپ خطا ہی سمجھتے تو خطا تھی, ایسی خطا تھی کہ خدا نے ان کو اس جنت میں سے نکال دیا, ایتھے چھوڑ دیتا. آج حضرت آدم دی اولاد ہی روندی پھر دی ہے رزق روٹی پانی کے لیے, یہاں تک کہ بت پرستی میں لوگ پڑ جاتے ہیں کہ فلاں ہمیں رزق دے دے گا, فلاں ہمارا داتا ہو جائے گا, وہ ہمیں رزق دے دے گا. یہ اسی خطا کے نتیجے سے ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے گناہ نہیں سمجھتے کوئی بات نہیں, لیکن آپ نے یہاں پر درج کیا. پھر نوح کے پاس جائیں گے, نوح نے کہا میں نے اپنی قوم پر بد دعا کی. شاید آپ کے نزدیک یہ بھی گناہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. پھر ابراہیم کے پاس جائیں گے, وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ لکھ رہے ہیں اپنی جھوٹی باتوں کو بیان کر کے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون کون سی جھوٹی باتیں ہیں, یہ جانتے ہیں, خیر بتا بھی دیں گے. اس نے خود اپنی فکر کی. موسیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کو بزرگی دی, اپنی پیغمبری دی, اپنے کلام سے ہماری سفارش کیجیے. اچھا وہ کہیں گے کہ آج تو بہت غصے میں نے دنیا میں, وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خون کیا جس کا مجھے حکم نہیں تھا. بے خون کرنا اگر گناہ نہیں ہے, بھئی آپ مانتے ہیں کہ سارے نبی جو ہیں وہ بے خطا ہیں, بے گناہ ہیں, تو ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو, لیکن آپ نے اپنی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے. آپ نے وہ فرقہ پرستی کی, ادھر سے فرقہ ایک کچھ لکھتا ہے, ادھر سے کچھ لکھتا ہے. پھر اس کو آپ کبھی تو صحیح کہتے ہیں, کہیں صحیح ستا کہتے ہیں, تو کبھی وہ ضعیف ہو جاتی ہیں. ایسی جو وہ اپنے فرقوں میں, اور شروع سے ایسے ہوا. جیسے ہی نبی پیس بھی اپون ہم گئے, ان کی وفات ہوگی, ویسے ہی جو ہے نا وہ ایسا شروع ہو گیا کہ لوگ جو اہل بیت کے خلاف ہو گئے, اہل بیت کے خلاف ان پر, حضرت علی پر. ٹھیک ہے سر, ایسا سر یہ اسی بات میں سر چھوڑ دیں, وہ کریں گے. ٹھیک ہے جی 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 چلے ٹھیک ہے, چھوڑ دیتا جی. ٹھیک ہے جی. اچھا ایسے کہیں گے غصے میں ہے, ٹھیک ہے, میں نے خون کیا اور مجھے اس کا حکم نہیں تھا. اچھا اس لیے مجھے خود اپنی فکر ہے, تم عیسیٰ کے پاس جاؤ. وہ عیسیٰ کے پاس جائیں گے, کہیں گے آئے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ نے لوگوں سے بات کی گود میں, آپ کلمۃ اللہ ہیں. کبھی آپ انکار کرتے, کبھی آپ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آپ کلمۃ اللہ ہیں. اچھا وہ کہیں گے کہ ان کے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے گناہ کا کچھ ذکر نہیں تھا. یا تو آپ نے اپنی کتاب لکھتے وقت جھوٹ لکھا, یا آج جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بات نہ اپنے, یا تو آپ نے اس وقت جھوٹ بولا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا, یا آج جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس میں گناہ تھا. ٹھیک ہے. پھر آپ حضرت محمد پیس بھی اپون ہم کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبی ہیں, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے ہیں. بھئی مجھے اس عبارت کی آج تک سمجھ نہیں آئی, شاید حکیم صاحب اگلے مناظرے میں مجھے سمجھا دیں یہ بات بھی, اگلے پچھلے گناہ کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو اپنے نبی پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگلے پچھلے گناہوں کی بات کر رہے ہیں. آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں صرف یہی, اسی بات پر آپ کا زور اور مناظرہ ہے
کہ بائبل کو بند کر دو, بائبل کو بدل دو, بائبل کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, یہ ایسے کہتی ہے, یہ ویسے کہتی ہے. بھئی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں سے بے گناہ ثابت ہوتے ہیں, بے گناہ ثابت ہوتے ہیں, ویسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بات ایسے لکھ دی گئی تھی, ایسے کس نے بعد میں درج کر دی. بھی بعد میں کیسے کوئی درج کرتا ہے, بعد میں کیسے کوئی درج کر سکتا ہے؟ خدا کی مصلحت ہوتی ہے, خدا کی مصلحت ہے تو قانون تبدیل بھی ہوتے ہیں. اگر انسان تبدیل کرتا ہے, اگر انسان تبدیل کرتا ہے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں یہ بات, جیسے آج آپ شامل کر رہے ہیں کہ اس میں میری یہ خواہش ہے کہ ایسا نہ ہوتا, انسانی خواہش ہوتی ہے. جب خدا تبدیل کرتا ہے تو اس میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے. خدا نے اس کو کہا ریا کرو, کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے کے لیے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہیں تھا یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے, جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا, سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ سبت کے دن آپ کہتے ہیں وہ اس نے سبت کو ایسے توڑ دیا. یہودیوں کے الزامات ہیں, وہ صرف الزامات ہیں, ثابت نہیں ہے کہ وہ کھاؤ ہے. اس کے شاگرد جو ہیں وہ جاتے ہیں کھانا لینے کے لیے, جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ اس کنویں پر بیٹھا ہوتا ہے, وہ سامری عورت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, تو اس نے, وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھا لے. وہ کہتے ہیں کہ میرا کھانا یہی ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں, میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. جب اس نے یہ باتیں ان سے کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے. اگر آپ کو توفیق ہو جائے تو آپ بھی شرمندہ ہو لیں, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. اس کے سب مخالف, یہ کون سی بات ہے کہ اس نے سبت کو, تو ایسے کون سی بات ہے کہ سبت کو توڑ دیا؟ شفا دینے, شفا اگر اس کو نہ دی جاتی, نہیں انتظار کیا جاتا نا یہ سبت گزر جائے گا پھر تجھے شفا دوں. شفا لینے کے لیے لوگ جو تھے وہ آج بھی عبادت خانوں میں ہی آتے ہیں. اگر آپ کے پاس شفا لینے کے لیے نہیں آتے تو یہ آپ کی کمزوری ہے آپ کے ایمان کی. آپ کے پاس شفا لینے کے لوگوں کو آنا چاہیے, نہیں تو وہ غلط پیروں کے ہتھ کنڈے میں چڑھ جاتے ہیں جو ان کو غلط طریقوں سے استعمال کرتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا, بہنوں بیٹیوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا. میں جس بھی بیٹی بہن کو دیکھتا ہوں میں اسے اپنی بیٹی اور بہن سمجھتا ہوں, لیکن جب ایسے واقعات ہم سننے میں آتے ہیں تو یقین مانے بہت دکھ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے اندر وہ ایمان ہی نہیں ہے کہ وہ آپ شفا دے سکیں. باذن اللہ ہی دے دیں, اللہ کے حکم سے دے دیں, وہ اس سے زبان سے, اور سب مخالف اس کے شرمندہ ہوئے. آپ بھی اگر ہو جائیں تو کتنی اچھی بات ہے. اور کتنا ہے, یہاں پر انہوں نے تپاون لکھ دیا ہے, مسیح یسوع کو شریف پر مائع پلا رہے تھے, یہ تپاون ہے. اور بھائی آپ تپاون کو سمجھتے نہیں ہیں, آپ اپنی بات کو 2 مرتبہ ریپیٹ کریں گے. نہیں, ایک منٹ, اچھا چلے آپ کہیں, چلو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ جواب دے سکتے ہیں لیکن حکیم صاحب نہیں بول سکتے. یہ میں نے لگتا ہے دوسرے حکیم صاحب لے کے. اچھا ٹھیک, اچھا آپ نے تپاون کو, آپ بہت ساری باتوں کو روحانی طور پر نہیں سمجھتے, نہ ان کو نبوتی طور پر سمجھتے ہیں, اور یہاں مجھے آپ سے گلہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر بھی ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. آپ ان بات کو, آپ اگر میں کی بات کریں تو میں جو ہے وہ اسٹرانگ ڈرنک بھی ہے, فریش گریپس بھی ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے تیری روش استعمال ہوا ہے, یہ زبانوں کا یا یین استعمال ہوا ہے, یہ زبانوں کا مسئلہ ہے. انہوں نے انگور کے رس کو میں کہہ دیا, ویل اینڈ گڈ, کوئی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اس سے کوئی پرابلم. لیکن جب آپ میں کو زیادہ پئیں گے آپ پر نشہ آئے گا. روٹی بھی زیادہ کھا لو نا تو پھر بھی نشہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ان سے ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے ہوا ہے, انہوں نے اس کو مہر پلائی, ایسا ہوا ہے, اس کو وہ بے خود ہو گیا, اس نے خود گناہ نہیں کیا. ان کی بیٹیاں اس ماحول سے نکل کر آ رہی تھی جہاں پر صرف بدکاری تھی, اس ماحول سے نکل کر آئی ہیں. وہ اس کو بدکاری خود نہیں سمجھ رہی, اس کو بدکاری ساتھ ریزن بھی رکھ رہی ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو ہمارے سے شادی کرے. اور 2 قومیں ابھی بھی موجود ہیں, امونی اور موابی. موابیوں کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چلیں, اگر آپ ان باتوں کو ایسے ہی سمجھیں کہ کسی نے ایسے ہی لکھ دیا تھا, آپ چینج اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. آپ 53 جا کے یسایہ 53 جا کر پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی.
میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں میں ٹھہرائی گئی، وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اسے کسی طرح کا ظلم نہ کیا تھا، نہ اس کے منہ میں ہرگز چھل تھا۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ واجب القتل نہیں تھا۔ بھئی ٹھیک ہے، واجب القتل نہیں تھا، لیکن باقی گناہ بھی اس کے ذمہ نہ لگائیں۔ اس کے منہ میں ہرگز چھل نہیں تھا، اس کے منہ میں مکر کی بات نہیں تھی نکلتی، ٹیڑھی میڑھی اس کی زبان نہیں تھی کہ یہاں کچھ کہہ دیا وہاں کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن خداوند کو پسند آیا بھی یہ بات حق تعالیٰ کو پسند آئی کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، بڑی لمبی عمر ہے مسیح یسوع کی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ اٹھا لیا گیا تو قرآن تو کہتا ہے کہ موت دی گئی پھر اس کے بعد اٹھایا گیا، زندہ کرنے کا کوئی نہیں وہاں لکھا ہوا، موت دی گئی، ٹھیک ہے۔ آپ کے بہت سارے ایسے عالم ہیں جو اس بات کو مانتے بھی ہیں، اس کی عمر اب تک دراز ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے طور پر بھی مان لیں پھر بھی اس کی عمر دراز ہے۔ کتنی عمر ہوگی؟ 2000 سال سے اوپر اس کی عمر ہو گئی ہے، مرا نہیں ہے۔ چلیں آپ دوسروں کے بھی مثالیں دیں گے، ہم دوسروں کی بھی مثالیں بھی قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی عمر دراز ہوگی۔ بس ایک صرف آخری لائن، خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی، وہ نور ہے، اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے، اور خدا کی مرضی کسی گنہگار کے وسیلے سے پوری نہیں ہوتی۔ میں نے یہ ثابت کر دیا ہے، اور جب ہم ثابت کرتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں یہ کسی نے ایسے لکھ دیا تھا۔ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ آپ کے اعتراضات آپ کی کم علمی نا علمی کی وجہ سے ایسا ہے۔ آپ گناہ گار ہیں، بھئی میں چنگا تو مینوں کل جہاں چنگا نظر آتا ہے، کہ جے میں برا تو پھر ساری دنیا ہی بری ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔ ہاں تسی آ جاؤ رضوان صاحب کے آنے پہ۔ جی جی آ گیا جی، آ گیا۔ دوسرے بٹن آخری بٹن ہے جی، یہ تھے پاسٹر مبین اجاز صاحب۔ اب آخری ریبرٹل جناب عمران ثاقب صاحب، حکیم عمران ثاقب صاحب پیش کریں گے، تو میں دعوت دیتا ہوں حکیم عمران ثاقب صاحب کو کہ وہ آئیں اور 15 منٹ کے اندر اپنے ریبرٹل کو پیش کریں۔ شکریہ۔ جی شکریہ۔ میں نے الحمدللہ 8 استدلال پیش کیے بائبل سے، اور نص صریح سے نام لے لے کے میں نے ثابت کیا کہ یسوع کے گناہ میں نے ثابت کیے کہ یسوع نے جھوٹ بولا، یسوع بدکاروں کی نسل سے ہے، بائبل سے ثابت کیا۔ یسوع جو اس آٹے کا پیڑا ہے جو پورے کا پورا ہی آٹا ہی گندا ہے، اس پھل کا، اس درخت کا جو پورا درخت ہی گندا ہے، میں نے پورا بائبل سے وہ میں نے بیان کیا۔ میں نے بیان کیا کہ میں پینا یسوع کا، میں پینا میں نے بائبل سے ثابت کیا۔ بھائیوں سے جھوٹ بولنا میں نے بائبل سے ثابت کیا۔ اپنی ماں سے بے ادبی کرنا میں نے بائبل سے ثابت کیا۔ سبت کے حکم کو توڑنا میں نے بائبل سے ثابت کیا۔ مخالفین کو گالیاں دینا یسوع کا میں نے بائبل سے ثابت کیا۔ اچھا اس کا جواب کیا ہے؟ آپ جاہل ہیں، آپ کم علم ہیں، آپ یہ ہیں، آپ تپ گئے ہیں۔ اصل میں جب جواب نہیں ہوا کرتا تو پھر ایسا ہوا کرتا ہے کہ مخالف کو جاہل کہا جاتا ہے۔ یہ آپ لاجواب ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے تو آپ کے گھر سے، آپ کی بائبل سے میں نے ثابت کیا، 8 استدلال پیش کیے، پھر 7 نصوص صریحہ پیش کی، نام لے لے کے میں نے گناہ ثابت کر دیے۔ کوئی جواب آپ نے نہیں دیا۔ خالی دعووں سے کیا ہوتا ہے؟ خالی دعوے تو عمران خان بھی کہتا ہے کہ میں بے گناہ بے عیب ہوں جناب، باقی سارے جو ہے وہ لٹیرے ہیں، وہ چور ہیں۔ دعوے بہت ہوتے ہیں۔ نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردے ڈالنا، یہ نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردے آپ ڈال رہے ہیں۔ بائبل آپ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ بائبل یسوع کے گناہ بیان کر رہی ہے، میں نے حوالوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کوئی جواب آپ نے نہیں دی۔ بیٹا تھوڑا پانی۔ اچھا انہوں نے کہا جی عورت سے پیدا ہوا، یہ صرف ایوب کے لیے ہے۔ نہیں بھائی، یہ آپ نے آپ کی ذاتی تفسیر ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو کوئی عورت سے پیدا ہوا وہ ہے کیا کہ راستو، سب کی بات کی جا رہی ہے۔ صرف جو ہے
وہ ایوب کی بات نہیں کی. اور یسوع مسیح نے اس کی تصدیق کی ہے. کیسے؟ کوئی آیا, اس نے کہا کہ نیک استاد, انہوں نے کہا تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے؟ نیک تو کوئی بھی نہیں سوائے ایک خدا کے. یہ یسوع نے ایوب کی بات کی تصدیق کر دی. اچھا, انہوں نے کہا اگر عورت سے پیدا ہونے والا کوئی پاک نہیں ہوتا تو آپ وضو کر کے پاک کیسے ہو جاتے ہیں, نماز پڑھ کے پاک؟ پادری صاحب کیا ہو گیا آپ کو جناب؟ میں بات کر رہا ہوں بائبل کے تناظر میں. بھائی میرا تو یہ اصول ہی نہیں, میں تو آپ کی بائبل کے اصول پیش کر رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے سنا رہے ہیں وضو کر کے آپ کی بائبل کہہ رہی ہے کہ عورت سے پیدا ہونے والا ناپاک ہوتا ہے, تو عورت سے یسوع عورت سے پیدا ہوئے ہیں, یہ آپ کی بائبل کا اصول ہے. بھائی میرا اصول نہیں ہے, آپ اس بات کو سمجھیں. اچھا, انہوں نے سبت کے دن کا جواب گول مول سا دیا, جھوٹ کا تو کوئی جواب ہی نہیں دیا. میں کہا, انہوں نے کہا نہیں جی وہ انگور کا شیرہ تھا, اور انہوں نے مان لیا اس میں بھی نشہ ہوتا ہے. بہرحال آپ نے پھر وہ بھی تسلیم کر لیا. یہ جی لغت کا مسئلہ ہے جی. یہ بھائی میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ آپ گریک کی لینگویج آپ کھولیں بائبل, وہاں انگور کا شیرہ نہیں لکھا ہوا, انگور کے رس کو نہیں لکھا ہوا, وہاں اوے نوس لکھا ہوا ہے. اوے نوس انگور کے رس کو نہیں کہتے, اوے نوس شراب کو کہتے ہیں جناب والا, نشے والی چیز کو کہتے ہیں. یہ جو وائن, آپ انگریزی بائبل دیکھیں کوئی وائن لکھا ہوا ہے بھائی وہاں پہ. تو یہ آپ اچھا, انہوں نے کہا جی سبت کے دن یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے بیل کو پانی نہیں پلاتے. یہ کون سا جواز ہے کہ میں گناہ کروں تو میں کہوں, کوئی مجھ سے کہے بھائی یہ تو بدکاری کر رہا ہے تو میں کہوں آتے تو نہیں بدکاری کردا, تم ہی تو بدکاری کرنا ہے. یہ کون سا جواب ہے بھائی؟ اچھا صرف یسوع نے شفا نہیں دی, اب گول مول بات کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. وہ یسوع اور اس کے شاگرد بالیاں بھی توڑ توڑ کے کھاتے تھے. دو میں نے حوالے دیا آپ کی بائبل سے دیے میں نے, صرف شفا کی بات نہیں, بالیاں بھی کھیتوں سے توڑ توڑ کے کھاتے تھے. سبت کے حکم کو پامال کیا, بائبل کہتی ہے جو سبت کے حکم کو توڑتا ہے وہ گناہ گار ہے, اس کو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالو, اس کو قتل کر دیا جائے. یہ آپ کی بائبل کہہ رہی ہے. اب یسوع کا سبت کا حکم توڑنا ثابت ہو گیا. وہ نہیں جی وہ بھی تو بیل نو پانی پلا لیندے سن نا, تو یسوع نے تو شفا ہی دیتی ہے. تو جڑے بالیاں توڑ توڑ کھاندے سن وہ کی, کیا بائبل میں لکھا ہے کہ تم جو ہے سبت اس سے نہیں ٹوٹتا, شفا دے لینا تم؟ ہاں جی, تو یہ کوئی جواز نہیں ہے گناہ کے لیے کہ چلو جی وہ بھی تو اپنے بیل کو پانی پلاتے تھے نا تو شفا ہی دی ہے نا. صرف شفا نہیں, بالیاں بھی توڑ توڑ کھاتے تھے. شفا دیں یا بالیاں توڑ کے کھائیں, یہ حکم کو توڑنا ہے اور یہ گناہ ہے. ہاں جی, یہ تو یوحنا کی انجیل میں ہے, یہ سن لے, اقرار کیا گیا ہے یوحنا کی انجیل میں, یہ 5 باب کی 18 آیت ہے. اس سبب یسوع نے سے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے میں بھی کام کرتا ہوں. اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا. یہ بھی گناہ تھا, خدا کے برابر خود کو بنانا یہ بھی گناہ ہے, سبت کا حکم بھی توڑا یہ بھی گناہ ہے. تو حضرت مسیح نے ان یہودی عالم و فریسیوں کے بارے میں کہا تھا جو یہ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں, اس پہ تم عمل کرو, جو کرتے ہیں وہ نہ کرو. تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ اس نے سبت کا حکم توڑا, تو شفا دینا یہ کوئی جواب نہیں. اپنے تپاون پہ آپ نے بڑا کیا. بھائی تپاون جو ہے نا وہ خدا کے حضور وہ ہیکل میں لایا کرتے تھے, وہ اس میں میں کا ذکر نہیں ہے. یہ آپ کے ترجمے کی گڑبڑ ہے, آپ عبرانی بائبل کھول کے دیکھ لیں. وہ انگور کا شیرہ ہے تپاون کے لیے لے کے آنا, انگور کا شیرہ ہے, یہ اوے نوس نہیں ہے. ہاں جی, شراب نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کا ایک جو ہے نا چکر تھا. بہرحال یسوع نے کہا ہمیں اسی طرح راست بازی کو پورا کرنا ہے, یعنی جب تک یسوع نے بپتسمہ نہیں لیا گناہوں سے تو ان کی راست بازی پوری نہیں ہوئی تھی. یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا, یہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا انہوں نے کہا جی آپ نے اپنی کتاب میں سارے نبیوں کو گناہ گار کہا ہے. انہوں نے حدیث شفاعت جو ہے صحیح مسلم کی اس کا انہوں نے تذکرہ, بھائی گناہ گار نہیں کہا, یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ انبیاء کا ایک اپنا فہم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام نے
खुद को समझा कि मैंने किब्ती को मुक्का मारा है, उन्होंने कत्ल करने के लिए मुक्का नहीं मारा था। और यस्सु मसीह का जो आपने कहा है या दीगर अंबिया का कहा है, वह गुनाहों का कहीं जिक्र नहीं है जी, ठीक है। वो ये है कि खुदा अपने जलाल में है, तो मैंने वो मेरे हाथों उसका कत्ल हो गया था, वो इरादी कत्ल नहीं था, ठीक है। तो इरादी कत्ल गुनाह होता है, एक जो है ना एक बगैर किसी इरादे के नादनिस्ता जो है वो इस तरह हो जाए तो वो खता है, वो आमदन कत्ल नहीं है। आमदन कत्ल जो है ना वो गुनाह है भाई, खता। और इसमें और यस्सु मसीह के आपने कहा जी यस्सु मसीह का आपने गुनाह नहीं लिखा, मैं तो किसी नबी के गुनाहगार होने का कायल ही नहीं हूँ, ठीक है जी। आपकी बाइबल उन्हें गुनाहगार कर रही है और हमारी डिबेट बाइबल के तनाजर में है जनाब। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों फिर वो उधर ही आ जाते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा जी हम भी मानते हैं कि सारे नबी बेगुनाह हैं। क्या मानते हैं भाई आप बेगुनाह? आपने इन्होंने कहा जी आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुत पूजने का हवाला नहीं दिया। ये मुझे बाइबल दें भाई, मैं इन्हें हवाला दे दूं। ये आप बेगुनाह मानते हैं यशू की किताब में से? ये लें जनाब, इन्होंने कहा जी हवाला नहीं दिया। यशू की किताब है, 24 बाब है। खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे आबा यानी अब्राहम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम ज़माने में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे मबूदों की परस्तश करते थे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे दूसरे मबूदों की परस्तश करने का ये गुनाह आपकी बाइबल बयान कर रही है। अच्छा, इन्होंने कहा जी हम भी सारे नबियों को बेगुनाह मानते। कैसा आप बेगुनाह बुत भी वो पूजें, वो अपनी बेटियों को हमला कर दें, वो हमसाए की बेवी से बदकारी करके उसके शोहर को कत्ल कर दे, ये सारी बातें, और फिर आप बेगुनाह मानते? कैसे बेगुनाह? इस तरह के अगर वो रास्तबाज हैं तो इस तरह का रास्तबाज आप यस्सु को भी मान लें। फिर बाइबल उनके गुनाह भी बयान कर रही है, उनको रास्तबाज भी कह रही है। बाइबल ने तो लूत को भी रास्तबाज कहा है। आपके रास्तबाज ऐसे ही होते हैं कि अपनी बेटियों को हमला कर दें, इसको रास्तबाज कहते हैं। तो फिर आप यस्सु को भी ऐसा रास्तबाज मान लें, मुझे कोई अपना। अच्छा, इन्होंने कहा जी हम कोई हदीस बनाएं तो कहते हैं जी वो ज़ईफ़ हो जाती है। और मेरे भाई 70 से ज़्यादा अंजीलें हैं। मैंने अभी या बरनबास की अंजील खोल ली तो आपने कहा नहीं जी ये जो है ना जी एपोक्रिफ है, हम इसको नहीं मानते हैं। भाई पहले आप असूल हदीस जानें, फिर आप जो है ना कोई बात करें। अच्छा, इन्होंने बात की जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वस्तगफिर ज़ंबिक, अगले पिछले गुनाह। भाई बात यह है कि आप पहले अरबी ज़ुबान को सीखें। ज़ंब का मानी गुनाह नहीं होता। सुने, कुरान करीम कहता है वतावनु अलल बिर्र व तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, कि तुम लोग जो है तावन करो नेकी के काम में, तकवा के काम में, वला तावनु, और ना तावन करो अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह के काम में। गुनाह के लिए कुरान में इस्म का लफ्ज़ है, इस्म का। ज़ंब किसको कहते हैं? शिमला होता है ना, उसके पीछे जो उसकी होती है, क्या कहते हैं उसको, शिमले की दुम, हाँ जी, लटकाने के लिए पगड़ी की जो पीछे, उसको भी कहते हैं ज़ंब। चूहे की दुम को कहते हैं ज़ंब। तो ज़ंब का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बुहतान लगाए जाते हैं अल्लाह ताला ने आपसे वो दूर कर दिए हैं। भाई वो गुनाह नहीं है ज़ंब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बुहतान लगाए मुशरिकीन मक्का ने, मुखालिफीन ने, ज़ंब का मानी ये है, ज़ंब का मानी गुनाह नहीं है। आप पहले जनाब किसी लुगत से आप साबित करें, ऐसा नहीं होता। मतलब आप पहले ये आप। अच्छा, इन्होंने कहा जी आप कलमातुल्लाह का इनकार करते हो। भाई हम कलमातुल्लाह का इनकार नहीं करते, आपकी पूरी बाइबल में कहीं कलमातुल्लाह नहीं लिखा हुआ। और जिस माने में हम आप कलमातुल्लाह मानते हैं, हम उस मानी और मफहूम का इनकार करते हैं, ठीक है। कलमातुल्लाह इस मानी में है कि यहूदी उन्हें बदकार कहते थे ये मरियम की बदकारी का नतीजा है। खुदा ने कहा नहीं, ये खुदा के कलाम से पैदा हुआ है, इसलिए हम उन्हें कलमातुल्लाह इन मानों में मानते हैं। आप कलमातुल्लाह जिन मानों में मानते हैं हम उसका इनकार करते हैं। आपके मानी का, आपके मफहूम का, ज़ाती तशरीह के हम इनकारी हैं। अच्छा, इन्होंने कहा जी यस्सु ने तो माँ का हुक्म मान लिया था। जैसे हाँ ठीक है भाई, बदतमीजी करके माँ का हुक्म मान लिया। वो हमारे यहाँ कहते हैं भेडां दुध देंदियां ने ते मेंगना पा के। पहले कहता है औरत मुझे तुझसे क्या काम है, तुझे मुझसे क्या काम है, फिर हुक्म मान लिया। ये क्या बात हुई? भी भेड़ें दूध देती हैं मेंगने डाल के। बदतमीजी भी कर ली, बेअदबी भी कर ली, हुक्म भी मान लिया। मतलब गुनाह तो हो गया ना। कुरान में भी है जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत पूजे, ये आपने झूठ बोला है। कुरान में कहीं नहीं है। कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत शिकन है,
बुत तोड़ने वाले हैं। और उनका बाप जो था वो बुत पूजने वाला था, तो उन्होंने अपने बाप के भी बुत तोड़ दिए थे जनाब। अच्छा जी, अगली बात, खता और गुनाह को अलहदा नहीं किया जा सकता। जनाब क्यों नहीं किया जा सकता? अगर आप खता और गुनाह को अलहदा नहीं कर सकते तो मुझे ज़रा ये बताएं कि आपका तो कानून भी जो है, दुनिया के कानून में खता और गुनाह अलग अलग हैं, आप जानते हैं इस बात को। अच्छा, इन्होंने कहा जी दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो औरिया की बीवी से बदकारी की उसका जिक्र कुरान में मिलता है। भाई आप खामखा झूठे हवाले देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान करीम में लफ्ज़ है ना जाति का, ना जाति का, ना जाति का, नाज कहते हैं दुम्बी को। वो बीवी की बात हो रही है, बाइबल और बात कर रही है। कुरान ने जो वाक़या बयान किया है वो ये है कि 2 भाई थे, दाऊद का वाक़या नहीं, कोई 2 भाई थे, उनमें से एक की 99 दुम्बियाँ थी, एक बेचारा गरीब था, उसके पास एक ही दुम्बी थी। तो जो जिसके पास 99 दुम्बियाँ थी उसने लालच किया मेरी 100 दुम्बियाँ हो जाएं जी, उसने फ्रॉड से अपने भाई की वो दुम्बी लेना चाहिए। वो दुम्बी की बात हो रही है, आपने तो हम की बीवी, उसका कोई जिक्र नहीं है कुरान में, ये आपने झूठ बोला। अच्छा, जहाँ इन्होंने कहा जी मैं का तर्जमा वो वहाँ शराब है और अच्छा, मैंने अर्ज़ किया है जहाँ लूत की बात हो तो वहाँ मैं जो है इनकी नशे वाली शराब बन जाती है। नूह का जिक्र हो, नशे वाली शराब। यस्सु के साथ मैं आए तो वो पाक पवित्र बन जाती है, वो मुकद्दस बन जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड है। फिर इन्होंने कहा जी लूत की बेटियों ने जो किया वो उनके लिए शादी करने के लिए कोई मर्द ना था। तो मैं तो कहा है कि बाइबल आपकी सैरोगेट, मतलब फिर बाइबल सैरोगेट की तालीम दे रही है कि ये सैरोगेशन की तालीम दे रही है कि अगर औलाद पैदा ना हो तो किसी भी मर्द से बदकारी कर लो, चाहे बाप हो चाहे भाई हो, किसी से भी कर लो। ये क्या है ये सारा कुछ? अच्छा, इन्होंने कहा जी ठीक है यसु वाजिबुल कत्ल ना था, ये ठीक है, मगर बाकी गुनाह भी इस पर ना लगाएं। मैं तो नहीं लगा रहा, आपकी बाइबल लगा रही है। मैंने गिन गिन के बताए हैं, इस्तदलाल भी और गुनाह भी। बाइबल कह रही है वो सबत तोड़ा, झूठ बोला। मैं तो नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है उसने सबत तोड़ा, भाइयों से झूठ बोला, माँ से बेअदबी की, मैं पी, गालियां दी मुखालिफिन को। ये आपकी बाइबल बयान कर रही है। अच्छा, इन्होंने कहा खुदा की मर्जी उसके ज़रिए से पूरी हुई है। भाई ये कोई खुदा की मर्जी नहीं है, आप लोगों के बनाए हुए जनाब किस्से हैं कि नजात का ये तरीका है, कफ़ारा ये वो, ये सारी बनावटी बातें हैं, इसमें कोई खुदा की मर्जी नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं तो इससे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, ये जी यूहन्ना ने कहा था। ये मैंने अर्ज़ किया है कि एक गलत बात मंसूब की गई है। दलील दे के मैंने कहा था कि मुद्दत बाद यूहन्ना अपने शागिर्दों को भेज रहा है कि पता इससे पूछ के आओ कि ये कौन है। वो तो जानते भी नहीं थे उसको, अगर जानते थे तो पूछने का मतलब क्या था? टाइम खत्म हो गया जी बस आखिरी बात है मेरी। अच्छा, हम तो ये कहते हैं कि हज़रत जो है ना वाक़यात अंबिया के बारे में, ये झूठे इल्ज़ाम हैं यहूदियों के, लूत पर, नूह पर, दाऊद पर, दीगर अंबिया पर। यहूदियों ने झूठ बोले हैं। ये कहते हैं जी लूत की बेटियां, हालांकि लूत की बेटियां शादीशुदा थी, पैदाइश 19:14 के अंदर आप देख लें, ठीक है। तो ये इल्ज़ाम यहूदियों ने लगाए हुए हैं नबियों पर, आपने उन्हें कलाम मुकद्दस बना लिया। अब आपका कलाम मुकद्दस, आपका अहद जदीद यहूदियों ने नहीं लिखा, ये आपके मसीहों ने लिखा हुआ है। वो अहद जदीद बयान कर रहा है, यस्सु के गुनाह बयान कर रहा है, यस्सु का झूठ बोलना, माँ से बेअदबी करना, यस्सु का मैं पीना, यस्सु का मुखालिफ गालियाँ देना, यस्सु का सबत के हुक्म को तोड़ना। किसी बात का आपने जवाब नहीं दिया, और जो मैंने 8 इस्तदलाल पेश किए किसी को छुआ तक आपने नहीं है। आपके सामने है, फैसला आप कर सकते हैं। शुक्रिया। कितने सवाल कर रहे हैं, जितने भी 3-4 जितने को करता है करने में सवाल कितने रखने हैं सर? सवाल जवाब कितने मॉडरेटर कर सकता है? नहीं, मॉडरेटर कर सकता है। अच्छा, खत्म कर, नहीं शुरू करें। आज के हमारे इस मुनाजरे का इख्तिताम हो चुका है, जिसमें दोनों इतराफ़ से दलाइल और रिबर्टल्स के बाद अब जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं वो सवाल और जवाब का सिलसिला है।
اور اس میں ہمارے مسیح جو حضرات یا ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں کسی مسلم اسکالر سے، حکیم عمران ثاقب صاحب سے، تو وہ ڈائس پر آ کر پہلے اپنا نام بتائیں اور اس کے بعد اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی سوال کرنا چاہتا ہے پاسٹر صاحب سے تو وہ اپنا نام بتائے گا اور پھر اس کے بعد اپنا سوال پیش کرے گا۔ دونوں سائڈوں سے 4 سوالات ہم لیں گے تاکہ اس جو سلسلہ ہے اس کو جلدی ختم کیا جا سکے۔ تو پہلے سوال آپ لیں گے حکیم صاحب یا پاسٹر صاحب لیں گے؟ نہیں آنے دیں۔ اچھا ٹھیک، نام پوچھنے میں نام دوبارہ بولوں؟ سوال میرا جناب پاسٹر صاحب سے یہ ہے کہ اگر حکیم صاحب نے جو باتیں کہی ہیں واقعتاً ایسی ہیں تو بائبل کے اندر موجود ہے، تو پھر یا تو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ بائبل جو ہے وہ ٹھیک ہے اور بائبل میں یہ صحیح لکھا ہوا ہے، اس بات کو تسلیم کر لیں۔ اگر نہیں تو اس بائبل کا انکار ہونا چاہیے، یہ تو ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی، یہ دونوں اہل کتاب ہیں۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود نہ ٹھہرائیں۔ تو محترم میری آپ سے گزارش یہ ہے، جزاکم اللہ خیر۔ جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور اس لیے کہ آپ ایک پڑھے لکھے بندے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ آپ نے بات کی ہے۔ تو یہ جو باتیں بائبل میں لکھی گئی ہیں یہ لکھی تو گئی ہیں، لیکن اس کو آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے صرف اپنے مطلب کے لیے، ٹھیک ہے، اور جو آپ نے بات کیا ہے کہ صرف اس کو جھٹلا دیں یا اس کو ختم کر دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں وہ تو لکھی ہوئی ہیں، اس کا تو کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس کو آپ سمجھتے کیسے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ اس کو جسمانی طور پر بھی نہیں سمجھتے، ہمیں گلہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر بھی نہیں سمجھتے، آپ اس کو روحانی طور پر بھی نہیں سمجھتے، آپ اس کو نبوتی طور پر بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے تو پہلے یہ بات کہی ہے کہ آپ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صرف رٹا لگاتے رہیں کہ بس یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، سبت میں شفا دے دی تو گناہ ہو گیا۔ دیکھیں نا، آپ اس بات کا انصاف آپ نے کرنا ہے کہ اگر کسی کو شفا دینا گناہ ہے تو پھر میرا خیال ہے ہاسپٹل بند کر دیجیے۔ چھٹی والے دن بھی جڑے نا ہاسپٹل کھلے رہتے ہیں، ڈیوٹی مجسٹریٹ تک چھٹی والے دن موجود رہتے ہیں، چاہے کیسی بھی گل ہوئے۔ دیکھیں عوام دی فلاح لی جڑا ہے وہ تو ہر وقت اسی بھی حاضر ہے، مسیح یسو بھی حاضر سن، انہوں نے وہ سبت کے مالک ہیں، اگر انہوں نے دی ہے تو ان کو شفا دی ہے تو وہ سبت کے مالک ہیں۔ وہ نص سے یہ ثابت ہے، چلے تھوڑا موقع مل گیا، نص سے یہ ثابت، مسیح یسو نے کہیں بھی شراب نہیں پی، مسیح یسو نے کہیں بھی جا کر تو جاڑو کھانا نہیں کھایا جس طرح سے آج کل ہماری شادی میں کھاتے ہیں، ان کو کھاؤ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ الزام لگاتے تھے تو وہ ان کے الزام تھے، آپ ان کے الزاموں کو پانی دے رہے ہیں، آپ ان کے الزاموں کو پانی دے رہے ہیں۔ آپ اپنی پوزیشن دیکھیں کہ آپ یہودیوں کے ساتھ ہیں کہ کرسچنوں کے ساتھ ہیں۔ یہودی مسیح کو مانتے نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ بھی مسیح کو مانتے ہیں، ہم بھی مسیح کو مانتے ہیں، لیکن اس میں گناہ نہیں تلاش کریں کہ اس نے شفا دے دی تو یہ گناہ ہو گیا، اس نے سبت توڑ دیا، جی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے سارا کچھ سمجھایا ہے، وہ تو شرمندہ ہو گئے، یہودی پھر بھی اس کے مخالف شرمندہ ہو گئے، اور خدا کے بندوں آپ تو شرمندہ بھی نہیں ہو رہے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت خوب، اچھا اگر اب ایک اجازت تو میں بھی سوال کر لوں؟ شکریہ۔ اچھا میرا سوال کرنے والا تو
ٹھیک ہے میرا صرف ایک سوال ہوئے گا بس وہ چلیں وہ پھر میں آپ کی طرف سے پوچھوں. جی میرا نام رضوان اصغر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس کے عہد نامہ قدیم میں امثال کی کتاب کے باب 21 کے آیت 18 میں یہ بات لکھی ہے کہ شریر صادق کا فدیہ ہوگا اور دغاباز راست بازوں کے بدلے میں دیا جائے گا. اب پاسٹر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یسوع المسیح علیہ السلام ہمارے گناہوں کے عوض فدیہ کے طور پر دیے گئے ہیں اور ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے دیا ہے. تو کیا بائبل کے اس ورس کی روشنی میں یا اس ورس کی روشنی میں یا اس ورس کے تناظر میں کیا یسوع علیہ السلام شریر اور دغاباز نہیں ٹھہرتے؟ ہم مسلمان تو ایسا تصور نہیں رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن آپ کی بائبل مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ شریر صادق کا فدیہ ہوگا اور دغاباز راست باز کے بدلے میں دیا جائے گا. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یسوع ہمارے بدلے میں دیا گیا اور اس نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا، تو کیا وہ شریر اور دغاباز نہیں ٹھہرتے؟ جی جی شارٹ ٹائم کی وجہ سے حکیم صاحب کہہ رہے کہ میں نے یہ پوچھا تھا تو آپ بات کو گول کر گئے. خدا کے کلام میں اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور مسیح یسوع دیکھیں مجھے جواب دینا دیں، میں اب آپ کا بڑا اہم پوائنٹ تھا تو اب میں اس کا جواب چلو موقع مل گیا تو مجھے دینے دینا، کیونکہ بہت ساری چیزیں تو رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے میں نے تو پہلے کہا کہ مجھے بڑا ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس بات کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے دیکھیں لکھا گیا ہے کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود لوگ اس سے گویا روح پوش تھے. روح پوش ہو گئے، اس نے اپنے بھی، اس نے شاگرد بھی روح پوش ہو گئے، باقی سب اس کی تحقیر کی گئی. یہ سایہ 53 پر رضوان بھائی آپ مناظرہ کر چکے ہیں تو یہ باتیں تو آپ کو رٹی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا سمجھا، ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا. ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. بھئی اس نے گناہ نہیں تھا کیا، اس نے گناہ نہیں تھا کیا، نہ وہ لعنتی تھا کہ اگر وہ گناہ کرتا تو لعنتی بنتا نا، وہ پھر تو کہ دوسروں کی خطائیں کیسے اٹھا سکتا تھا. ٹھیک ہے خدا نے اس کو ایسا اس کے حق میں ایسا لکھا بھی، جو اس کے حق میں لکھا تھا وہ ایسا پورا ہوا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. یہ صرف میں نے نہیں پائی، آپ بھی پا سکتے ہیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، خداوند نے ہم کو خداوند نے ہماری ساری بدکاری اس پر لاد دی. ہماری ساری بدکاری، جو بدکاری ہماری تھی، شریر تو ہم تھے نا، ہماری نجات کے لیے اسے شریر ٹھہرایا. جب اس پر بدکاری تو وہ چلا اٹھا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ اس پر ہماری ساری بدکاری لدی ہوئی تھی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی، اس نے منہ نہ کھولا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ ایک بکرا لے جاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، جی اس نے گناہ نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے پھر بھی وہ آپ کے فدیے میں دیتا، پھر بھی آپ اس کا سر صدقہ آگے دیتے اور خدا قبول بھی کرتا آپ کا سر صدقہ. ٹھیک ہے ستایا ہوا اس کے برداشت، کیونکہ منہ کھولا اس نے برے کی طرح اسے ذبح کرنے کے لیے. وہ بھیڑ جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے، وہ بھی خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے. بھئی اب انجیلیں پڑھ لیں، یہی کچھ ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ تو اس کے حق میں پیشن گوئیاں تھیں جو پوری ہونا ضرور تھیں. ٹھیک ہے آپ مسلط دیکھیں، مسلط یہ ہے کہ خدا آپ کو نجات دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے مسلط یہ ہے کہ خدا آپ کو، اس کی قبر بھی جو شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، وہ خود شریر نہیں تھا مگر اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان. وہ اپنی موت میں تھے کہ آپ اس کو پڑھ لیں، یہ اس میں کوئی
کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہاں جی 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 شکریہ بہت بہت. سوال جو آپ کا جو ماسٹر مبین صاحب کے ساتھ سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اگر کسی مسیحی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہے حکیم عمران ثاقب صاحب سے تو وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی مسیحی ساتھی نہیں ہے جو سوال کرے حکیم صاحب سے تو میں پاسٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر ان کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی ابھی پیش کر دیں. میں ان کی طرف سے حکیم صاحب سے سوال کر دیتا ہوں تو وہ اس کا جواب دے دیں, یا خود آپ کر سکتے ہیں آ کے, صرف سوال ہی کیجیے. جی میرا سوال ہے میرے محترم بھائی سے ہے, عمران ثاقب صاحب سے, کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قوم کے ساقی کو سب سے آخر میں پینا چاہیے, ٹھیک ہے, اور یہ صحیح میں ہے, ضعیف جو حدیث ہے وہ نہیں ہے. تو اس کا مجھے بتا دیں کہ قوم کا ساقی کس وقت یا کون ہے, اب بھی موجود ہے, تو اس کا مجھے جواب دے دیں. مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی, میں آج ایک طالب علم کے طور پر آپ سے پوچھتا ہوں. حکیم صاحب. جی ہاں. اچھا بات یہ ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے پہلے لطیفہ کیا نا, ایک وہ گرائب واٹر لے کے آئے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جی شراب ہے, تو کہنے لگے جی یہ دیکھیں جی اس کے اوپر بھی شراب لکھا ہوا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ سن لیں مجھے جواب دیں پلیز, مجھے جواب دینے دیں پلیز مجھے جواب, آپ مداخلت نہ کریں, مجھے جواب دینے دیں. دیکھیں تو آپ نے کیوں وہ لائے, آپ وہ کیوں لائے؟ وہ میں نے یہ بتایا کہ اس کو گریپ واٹر کہتے ہیں, یہ انگوروں کا رس ہے. اچھا چلیں گے, انگوروں کا رس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال اچھا میری بات سنیں, یہ ایسی ہی بات ہے, اب آپ بات سمجھیں بھائی بات. اچھا انہوں نے پتہ کیا سمجھا کہ ساقی جو ہے نا وہ کہتے ہیں شراب پلانے والے کو. یہ ان کا ایک اپنا جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا کمی ہے علم کی. تو بھائی ساقی اس کو نہیں کہتے جو شراب پلائے. ساقی لفظ اصل میں سکہ سے ہے. سکہ کس کو کہتے تھے زمانہ قدیم میں؟ وہ مشک جو ہوتی تھی, مشک کے اندر پانی ڈال کے وہ گھروں میں جو پانی پہنچانے والا ہوتا تھا نا, تو اس کو سکہ کہتے تھے. وہی ساقی ہے. یہاں ہمارے شاعروں نے آ کے جو وہ شراب پلانے والا جو ہے اس کو بھی ساقی بنا دیا. تو جو آپ نے حدیث مجھے پیش کی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, صحیح مسلم کی جو آپ نے حدیث پیش کی ہے, قال ساقی القوم آخرہم شربن, کہ جو پلانے والا ہے وہ سب سے آخر میں پیے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں مہمان ہوں, میزبان جو ہے وہ مہمانوں کو پہلے پیش کرے, چائے ہے, دودھ ہے, مشروب ہے, کوئی بھی چیز ہے. تو اس میں جو آپ معنی اخذ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے بھائی. یہ ساقی ہر اس چیز کے پلانے والے کو کہتے ہیں, جو کوئی چیز ہو, وہ دودھ ہے, وہ پانی ہے, وہ کوئی شربت ہے, وہ کوئی بھی چیز ہے. آپ نے اس سے جو مفہوم لیا کہ شراب پلانے والے کو ساقی کہتے ہیں, تو یہ بھائی شاعرانہ تعلی ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا, فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جو پلانے والا ہے نا وہ خود نہ پہلے پی لے, ٹھیک ہے. مشروب کی بات کی جا رہی ہے, دودھ ہو, چائے ہے, کوئی بھی چیز ہے, مہمان کو کہ وہ پہلے خود نہ پی لے, بلکہ جو مہمان آئے ہیں پہلے ان کو پلائے اور ان کے بعد جو ہے وہ خود پیے. اس حدیث کا یہ معنی و مفہوم ہے. شکریہ. مزید کوئی اچھا مزید کوئی سوال ہے اگر آپ کا, تو مزید کوئی سوال ہے آپ کا یا بس؟ جی مناظرے کا اختتام ہوا چاہتا ہے.
تمام احباب سے میں اجازت چاہوں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنے طویل وقت تک ہمارا ساتھ دیا اور بڑے تحمل سے اس ساری ڈیبیٹ کو سنا، صبر کا مظاہرہ کیا، اور اپنے مناظرین کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات سے وقت نکال کر ہمارے لیے اس وقت کو قیمتی بنایا۔ ہمیں اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔